بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج رضی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ہیں، تو ایک بٹ کٹ گیا ہے، سادہ الفاظ میں اگر اس کا ترجمہ کرے تو یہ ہے، لیکن کہیں پہ کام بہت زیادہ تیز ہو گیا ہے، اور وہ ہے تحریک عدم اعتماد والا معاملہ، یا سیاست کا جو محاذ پچھلے کوئی مہینے ڈیڑھ مہینے سے بہت زیادہ گرم ہوا ہے، وہ آج اور زیادہ گرم ہو گیا ہے۔ کل کوئی رات کو کوئی ایک بڑے لیول کی بیٹھک بھی تھی، اور کچھ وفاقی وزراء کا بھی دورے ہوئے۔ آج صبح آپ جانتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس جو ہے وہ مؤخر کر دیا ہے پیر تک، یعنی کہ ٹیک اپ نہیں کی انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے۔ اب اس کی کانوٹیشن جو ہے وہ مختلف ہے، گورنمنٹ کی کانوٹیشن مختلف ہے، اور جو اپوزیشن ہے ان کی مختلف ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ اسپیکر کا کردار کیا ہے، عمران خان کی بریفنگ تھی آج صحافیوں کے ساتھ، وہ تھی، اور اپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہوگی فردر، اور اتحادیوں کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ گور بٹ صاحب آپ جانتے ہیں ان کو، نور اللہ صاحب مرد مجاہد ہیں جی، وہ ان کی تقریر آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، اور وجاہت مسعود صاحب، اور امداد سمرو صاحب، شہزاد حسین بٹ صاحب۔ تو سر جی کہاں سے شروع کریں بات؟ عمران خان صاحب، اگر میں یہ کہوں کہ وہ جس کانفیڈنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیا وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں؟ اگر وہ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے تو انہیں 8 تاریخ کو جو ریکوزیشن اجلاس کی ہوئی تھی اسے 21 تاریخ تک گھسیٹانا پڑتا، اور پھر انہیں سہارا نہ لینا پڑتا OIC کے کانفرنس کا۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس وہاں جگہ نہیں ہے جہاں OIC کی کانفرنس ہوئی ہے۔ جب اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی تو وہ پنجاب اسمبلی کے حال میں ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، 53 ملکوں کے سربراہان مملکت آئے تھے، اور پھر اس کے بعد 25 تاریخ فاتحہ خوانی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے، یہ کارڈینل کوشچن ہوتا ہے، یعنی ملک پہ حکمرانی اگر دستور کے مطابق ہونی ہے تو اس میں ایک لمحے کی تاخیر یا تعطل دونوں انحراف ہیں۔ صحیح۔ اب اس پہ عدلیہ یا جو علماء قانون ہیں وہ کیا رائے دیتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، صحیح، لیکن یہ بہرحال واضح ہے کہ دستور میں نو کانفیڈنس موشن کا اور اجلاس بلانے کی ریکوزیشن کا جو ضابطہ دیا گیا ہے، اسد قیصر صاحب نے اس سے انحراف کیا ہے، اور یہ انحراف کیا ہے تو اس کے پیچھے سوائے اس کے کوئی وجہ نہیں ہے کہ حکومت یہ توقع کر رہی تھی اور کر رہی ہے کہ وی may be able to pull some kind of trick ٹائم بائی کر کے، ٹھیک ہے۔ کبھی جا کے یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ جو ہم نے نیوٹرل کو کہا تھا وہ تو وہ مطلب نہیں تھا، نیوٹرل کا یہ مطلب ہمارے ہاں نہیں تھا۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہم نے کہا ہے کہ پھر دیکھتے ہیں کون استعفیٰ دیتا ہے، اس سے مراد وہ فلاں تو نہیں تھا، وہ فلاں تو نہیں تھا، وغیرہ۔ یہ وضاحتیں ہیں نا، وضاحتیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ میری رائے میں حکومت نہ صرف یہ کہ اعتماد کھو چکی ہے، یہ جو جلسہ کرنا ہے 27 کا، آپ مجھے بتائیے کہ یہ معاملے کا فیصلہ تو 172 ارکان اسمبلی نے کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، 341 میں سے، ٹھیک ہے نا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے باہر جلسہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اور جو ریفرنس سپریم کورٹ میں صدر صاحب نے بھیجا ہے، میں اگین ود آل رسپیکٹ فار اور ایپیکس کورٹ میں یہ کہوں گا کہ حکومت پارلیمنٹ کے فلور پہ جو لڑائی ہار رہی ہے اسے اب وہ سڑکوں پہ اور عدالتوں میں گھسیٹ کے ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ٹو مائی مائنڈ دیر از نو اسکیپ فار پرائم منسٹر، ٹھیک ہے، عمران خان۔ یہ ممکن ہے کہ وہ بہت اچھا جلسہ کرنے میں کامیاب ہوں، لیکن میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ ان کا جلسہ جو ہے وہ اس پرپورشن کو نہیں پہنچ پائے گا۔ بہت اچھے وقتوں میں جی اسلام آباد میں PTI کے جلسے جو ہے وہ بہت زیادہ 2014 کا دھرنا دیکھا ہوگا ہم نے، 2014 کا دھرنا ہم نے دیکھ رکھا ہے۔ ہم نے 28 اکتوبر 2016
30 अक्टूबर 2011 था। मैं ये 28 और 29 अक्टूबर जब लॉकडाउन करना था, जब पुशअप्स लगाए थे, ठीक है ना, तो उसको भी हमने देख रखा है। H9 में जलसा किया था, स्ट्रिप पे H9 की राहदारी पे जलसा किया था, वो जो दरमियान में पार्क के नहीं होता, उस पर जलसा किया था। उसके अलावा जगह पे नहीं की थी उन्होंने, वो स्ट्रिप सी बना दी थी, फिर वो ड्रोन शॉट था, वो लंबी हो जाती है। तो आखिरी जलसा जो उन्होंने बड़ा किया है वो H9 वाला था। कर रहा हूँ जी। और अभी इन्होंने सिंध में एक लॉन्ग मार्च भी करके देख लिया है, तो जिसमें मेरे ख्याल चंद दर्जन लोग थे शायद सिर्फ। सो इसलिए मेरी राय में इमरान खान साहब अब इस वक्त जो है वो अमल बिल मारूफ पे उतर आए हैं। इस तहरीके अदम एतमाद आई है तो कुफ्र इस्लाम की जंग अपने आप को अच्छाई और दूसरों को बुराई करार दे रहे हैं। किसी को अच्छाई या बुराई करार देने का हक पाकिस्तान के लोगों का है, जिसे वो वोट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। कोई अपने घर में बैठ के अपने आप को अच्छाई और दूसरों को बुराई करार नहीं दे सकता। अच्छा व्हाट्सएप 27 का जलसा क्या इफ़ेक्ट डालेगा तहरीक अदम एतमाद के ऊपर? क्या इमरान खान साहब को जो लग रहा है कि 27 का जलसा चूँकि बहुत बड़ा होगा और उसके नतीजे में लोग समझेंगे कि इमरान खान तो बहुत पॉपुलर है और इत्तेहादी वापस आ जाएंगे और नाराज़ अरकान भी वापस आ जाएंगे? देखिए, ये अगर खान साहब ऐसा समझते हैं तो ये उनकी खाम ख्याली है। और खान साहब चूँकि खुद परस्त इंसान है, वो जितनी भी बातें कर लें, मतलब जितना भी अल्लाह का जिक्र कर लें, जो भी कर लें, वो अपनी ज़ात से आगे किसी को कुछ नहीं समझते। ठीक है। ये सिर्फ वो ये गेम ये कर रहे हैं कि मैं लोगों को बता सकूं कि मैं बहुत पॉपुलर हूं। वो अब तैयारी कर रहे हैं हुकूमती वसाइल इख्तियार करके, इस्तेमाल करके, अपना जो अपोजिशन का टाइम उन्होंने गुजारना है ना, उसके लिए वो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। ये सारा उसके लिए हो रहा है। बाकी आप 10 लाख बंदा इकट्ठा करना चाहते हैं तो चलें, कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 172 दर तो हो नहीं रहे, 10 लाख इकट्ठे करन टुरे तुसी, ठीक है। आज आप देखें, आज PTI के 154 अरकान हैं इस वक्त। एक साहब की डेथ हो गई है, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, 154 है। अब 154 में से सिर्फ 80 आए हुए थे, ठीक है, और अपोजिशन के 159 आए हुए थे। तो आज ही इत्तेहादी छोड़ गए ना, इत्तेहादी तो कोई भी नहीं आया। इत्तेहादी तो बाद की बात है, इनके अपने अरकान ने आज इन्हें छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि खान साहब को पता है इस बात का कि वो ये गेम लूज़ कर चुके हैं, इसीलिए ये बात सामने आई है जो कि जनाब वो ओहदा छोड़ने को तैयार हैं, ठीक है। तो बाकी जो अगली बात है कि सौदेबाजी नहीं करूँगा, वो तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो एवं ही है, गल्लां चो गल है कि भाई मैं बिल्कुल डिग नहीं पैना, ए गल कर दी उन्हें। सौदेबाजी की आप बेचने के पास है ही कुछ नहीं, आप क्या बेच सकते हैं? अब इस पे भी दो बातें हो सकती हैं इमदाद सुमरो साहब के सौदेबाजी की अगर बात की जाए तो एक तो वो कह रहे हैं कि जी सौदेबाजी ये है कि जो एक आम तासुर जाता है कि शायद मैंने किसी को कुछ देना था, वो मैंने नहीं दिया और इसलिए मेरे ख़िलाफ़ जनाब ये सारा कुछ चल रहा है, और वो इशारा उनका पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाता है। अच्छा, आज उस ब्रीफिंग में बड़ी खुल के बातें हुई। वो कहते हैं कि जी कि मुझे ये कहा जा रहा है कि इससे हम आपको बचा लेते हैं तहरीक अदम एतमाद से, और नतीजा तो नहीं है कि आप फिर अर्ली इलेक्शन करवा देंगे। मतलब ये इसमें आपको कितनी बात जो है वो दुरुस्त लगती है? देखिए, बात तो ये है कि जो ज़ाहिर पाकिस्तान की सियासत में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात आते हैं। आज उन्होंने एक और जुमला भी कहा था जो सहाफ़ियों के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गपशप हुई थी। 8-10 सहाफ़ियों को बिठा के ऑफ द रिकॉर्ड गपशप करना वैसे ये तो मुझे समझ नहीं आता होता, लेकिन बहरहाल उसमें एक उन्होंने कही थी कि जो लोग ये समझते हैं कि ये हालात अक्टूबर के बाद चेंज हुए तो वो भी अपनी गलत फहमी निकाल लें। फ़ौज न्यूट्रल अपना इदारे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फ़ौज न्यूट्रल है, और फिर बाद में कहते हैं न्यूट्रल कुछ नहीं होता, अच्छाई और बुराई के साथ। वही दोबारा जलसे में वही बातें की। बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब जो है वो बोझ बन चुके हुए थे सबके लिए, सब लाइबिलिटी बन चुके हुए थे। तो इमरान खान साहब को ये हमें, मतलब हम आज बात नहीं कर रहे कि इमरान खान साहब का बोझ ज़्यादा देर उठाया नहीं जा सकता। जिस तरह के वो खलंडरेपन से मुल्क चला रहे थे, जिस तरह कि बजट पास करना है जी, आपकी मर्जी, आपकी जिम्मेदारी, पास करवा दें। 17 नवंबर का इजलास था, 17 नवंबर के इजलास के लिए अरकान से रब्ता नहीं कर रहे थे, उधर फ़ोन नहीं करते थे कि मुझे पूरा करके दो। ये तो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं ना। हाँ, नेशनल इश्यूज़ के ऊपर वो कहते थे कि मैंने लीडरशिप जो है उनसे नहीं मिलना। नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग्स के इजलास कौमी असेंबली में हो रहे हैं, वहाँ नहीं बैठ रहे थे। तो
ایک ظاہر ہے ایک حالات تو پیدا ہوئے ہیں، تو ممکن ہے یہ بات وہاں پر ان کا جو سیم پیج نہ رہا ہو، تو اسی وجہ سے. اور دوسری چیز یہ کہ عمران خان اب اپنے آپ کو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ بیان بنا رہے ہیں. دو چیزیں کر رہے ہیں نا وہ، ایک مذہب کا کارڈ اور دوسرا وہ یہ کہ جی میں پاکستان کو بھٹو سے بھی بڑا خود مختار پاکستان بنانے جا رہا تھا. جو بھٹو کے ساتھ انٹرنیشنل طاقتوں نے کیا وہ میرے ساتھ کرنے جا رہی ہیں. یہ بھی آج انہوں نے بریفنگ میں کہا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ. یہ اس کا ثبوت تب ملے گا انٹرنیشنل پاورز نے بھٹو کے ساتھ جو کیا وہ راول پنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں کیا تھا، جس میں ہمت ہے بھٹو کے ساتھ اس معاملے میں موازنہ کرنے کی. وہ پنڈی ڈسٹرکٹ وہاں جانا پڑتا ہے، وہاں جانا پڑتا ہے. اچھا ایک اور چیز سر، میں اسپیکر صاحب کو آج دیکھ رہا تھا، تھوڑی بہت پارلیمنٹ رپورٹنگ کی ہوئی ہے. ٹریڈیشنس ہوتی ہیں، ایک ہوتے رولز. ٹریڈیشنس کبھی کبھی رولز سے زیادہ تگڑی ہو جاتی ہیں، طاقتور ہوتی ہیں. ایک ٹریڈیشن یہ ہے جس کے تحت اسپیکر صاحب نے اجلاس ملتوی کر دیا کہ جی ایک رکن جو ہیں وہ فوت ہو گئے تھے، تو لہٰذا ان کے لیے انہوں نے بتایا کہ جی وہ ہم نے اتنے کل اجلاس کل کو کل پڑھ رہے تھے. پشتون ہیں، ان کی اردو جس طرح میری خراب ہے ان کی بھی خراب ہے، لب و لہجہ. آج کل تو ویسے بھی اردو کے نئے وہ لہجے آ رہے ہیں، نئی زبان بن رہی ہے، دوبارہ اردو نئی زبان بن رہی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے ہم نے کل جو ہے 24 اجلاس ملتوی کیے اس میں ٹریڈیشن سے، تو لہٰذا آج ہم اجلاس ملتوی کریں گے. لیکن ایک اور بڑی ٹریڈیشن جو اس سے بھی زیادہ پختہ ٹریڈیشن ہے اس کو انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھا. وہ کیا ہے؟ لیڈر آف دی اپوزیشن کھڑے ہوئے بات کرنے کے لیے. اجلاس بجٹ کی تقریر چل رہی ہو، لیڈر آف دی اپوزیشن یا قائد ایوان وزیر اعظم کھڑے ہوں تو اسپیکر روک نہیں سکتے. یہ ٹریڈیشنس ہماری اسٹرانگ ٹریڈیشنس ہے جس کو کوئی رولز بھی نہیں روک سکتے. آپ رولز کے ذریعے بھی ان کو نہیں روک سکتے. قائد حزب اختلاف کھڑے ہوئے بات کرنے کے لیے اور اسپیکر صاحب ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے، ان کی مائک بھی نہیں کھول رہے. بلاول بھی ساتھ کھڑے ہو گئے، انہوں نے آوازیں دی اسپیکر صاحب کو اور انہوں نے اجلاس ملتوی کر کے وہ چلے گئے. تو جس طرح یہ وجاہت صاحب نے جو بات کی کہ بھائی یہ تو نظر آ رہا ہے نا عمران خان صاحب کو کہ وہ نہیں مقابلہ کر پا رہے 172 کا. 172 آ جائیں گے ادھر اس طرف. آج بھی جو صورتحال تھی وہ پارلیمنٹ میں تو سامنے آ گئی، لیکن 8 اکتوبر کو 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی ہے. اپوزیشن اس سے اب تک روزانہ اپنے ارکان گنتی ہے، سامنے لاتی ہے کہ مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں ہمارے 84 کے 84 ہیں، پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہمارے 56 میں سے 55 ہیں. ایک نے آج ضمانت کروا لی ہے، وہ جو جام کریم جو قتل کے الزام میں مفرور ہے. ویسے پیپلز پارٹی والوں کو اس پہ تھوڑا سا کرنا چاہیے تھا کہ اگر قتل کے مفرور ہے تو یا تو اس کا ٹرائل کرواتے فوری، اس کو وہ بہرحال علی وزیر کے پروٹیکشن آرڈر جاری ہوئے، علی وزیر کے پروٹیکشن آرڈر بھی جاری نہیں ہوئے. تو اپوزیشن اپنا روزانہ اسٹرینتھ شو کر رہی ہے. 8 مارچ سے عمران خان صاحب نے ابھی تک اپنی پارلیمانی پارٹی نہیں بلائی، کابینہ کا اجلاس نہیں بلایا. میری انفارمیشن کہ 1 مہینہ سے زیادہ ہو گیا، روس کے بعد سے نہیں بلایا. اس سے پہلے بھی 1-2 ملتوی کیے تھے. ہر ہفتے وہ کابینہ کا اجلاس. ایک چیز عمران خان صاحب جو ریگولر کرتے تھے وہ تھی کابینہ کا اجلاس، وہ بھی 1 مہینے سے نہیں کر رہے کیونکہ میری اطلاعات ہیں کہ وزیروں نے انکار کر دیا ہم نے کابینہ کے اجلاس میں نہیں آنا. جی 50 کے قریب کابینہ ہے اور 50 کابینہ کی میجورٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو عمران خان صاحب اب کر یہ رہے ہیں کہ وہ طیب اردوان والا فارمولہ دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں. آج جو انہوں نے بریفنگ میں بات کی نا کہ جی اس کے جو 27 مارچ کا اکتوبر پتہ نہیں کیوں بار بار ذہن میں آ رہا ہے. اکتوبر بھاری بہت ہے نا سب پاکستان. 18 اکتوبر بہرحال اب بات 172 بھاری ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی جو 27 مارچ کا میرا یعنی پرسوں کا جلسہ ہوگا، اس جلسے کے بعد میرے منحرف ارکان، میرے اتحادی اور ادارے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب یہ جو جملہ ہے نا ادارے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، اسی میٹنگ میں اسی بریفنگ میں کہہ رہے ہیں ادارے نیوٹرل ہیں. اچھا وہ یہ بھی کہہ رہے تھے آج کہ جی 6 مہینے کا بڑا ٹائم ہے، 6 مہینے بعد جو ہے وہ اگر ری الیکشن کروانا ہے تو کروا لیں. ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں، عمران خان خود کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں. اپوزیشن نے تو نہیں کہی تو خان صاحب سے پوچھا جانا چاہیے کہ صاحب یہ تجویز کہاں سے آئی ہے اور استعفیٰ کون مانگ رہا ہے. اپوزیشن نے تو پہلے کہا تھا استعفیٰ دے دے. اب جو تحریک عدم اعتماد لے کر آئے ہیں وہ تو آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور اس سے آپ ایکسپوز بھی ہو گئے. 6 مہینے والی بات کون کر رہا ہے؟ اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں حکومت چھوڑ سکتا ہوں، استعفیٰ نہیں دے سکتا. تو اصل میں ان کو جو بے ربط قسم کے خیالات ان کے دماغ میں آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات ان کے دماغ میں آتے ہیں. اچھا میں ویسے آپ دوستوں کے لیے عرض کروں کہ ابھی عمران خان صاحب کہہ رہے تھے فوج
نیوٹرل ہے، فوج نیوٹرل ہے، لیکن پھر انہوں نے ایک یہ بھی بات کہی کہ نیشنل ایشوز کے اوپر فوج کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے جب یہ چور ڈاکو واپس آ رہے ہیں. وہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں نا نیشنل ایشو. نہیں وہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا کوئی دستور میں قومی مفاد، امر بالمعروف کی بنیاد پہ امر بالمعروف کا کوئی تعلق ہمارے دستور سے نہیں ہے. اور میں دوسری بات آپ سے عرض کروں کہ جو حکومتوں کی قوت نافذہ ہوتی ہے وہ نیگیٹو لسٹنگ ہوتی ہے کرمنل لاء میں. امر بالمعروف ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے، نہیں عن المنکر ہے، کہ میں آپ کو اور آپ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے، باقی آپ نیکی کرنا چاہیں بسم اللہ کرو، آپ مجھ پہ آپ نافذ نہیں کر سکتے. یہ کسی نے خان صاحب کو تھوڑی بہت عربی پڑھائی ہے، جتنی پڑھائی ہے. پڑھائی نہیں سر، محسن بیگ صاحب میں آپ کی بات کر لوں جو آپ کے ہاں بالکل. اب محسن بیگ صاحب نے جو انٹرویو دیا تھا، اس کے بعد وہ گرفتار بھی ہو گئے تھے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ برطانیہ کا ایک ادارہ انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے جو ان کو یہ اسلامی چیزیں بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ اب پولیٹکس کرو. وہ جی 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 بڑا دیندار ہے، میں کہہ رہا ہوں. اچھا جی بٹ صاحب یہ آپ اپنے پاس رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شاہ جی. اور یہ مجھے بتائیں سر، بڑی مہربانی، کہ آپ پچھلے ہفتے کہہ رہے تھے کہ جی کہ عمران خان صاحب تو جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، آپ ابھی اپنے بیان پہ قائم یا بیان یا اپنے انالیسس پہ؟ دیکھیں شاہ جی، میں نے لاسٹ بھی نشست جو آپ کے ساتھ کی تھی اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ مارچ تک یہ یہی ہے. مارچ تو گزر گیا، مارچ تک یہ یہیں تھا، مارچ ختم ہو گیا، اب تقریباً ختم ہو گیا. بات یہ ہے کہ ایک عام پرسن سے اگر پوچھا جائے نا، عقل سے سوچا جائے، کیلکولیشن تھوڑی سی بہت زیادہ نہیں، تھوڑی سی بہت آتی ہو تو سمجھ آتی ہے ہر ذی شعور کو کہ عمران خان گو وینٹ گون کیلکولیشن کے مطابق. لیکن مجھ سے زیادہ کانفیڈنٹ فسادی اس ملک میں اور کون ہے بھائی؟ کون گرا سکتا ہے مجھے؟ میں ہوں نا. تو اگر آپ اس چیز کو، دونوں چیزوں کو کمپیریزن کر لیں نا، آج ہمارے 20-25 سال سے جو دوست ہے، کچھ بہت بڑی نہیں ہوتے جرنلسٹ پیارے یار، ان کے ساتھ بھائی جان کی ملاقات کپتان صاحب کی ہوئی ہے. اس کے بعد نا میں آپ کو ایک بات وہ بھی آگے چل کے بتاؤں گا کہ خان صاحب کی ایک خاتون کے ساتھ شرط لگی ہے. کتنے پیسوں میں لگی ہے اس عدم اعتماد اور حکومت کے حوالے سے، اور وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے روپیز اپنی ہار جیت پہ بھی سٹا کھیل رہے ہیں. ہاں مجھے روپیز کا تو نہیں پتا، لیکن شرط لگ گئی ہے. میں ایسے ہی اپنی معلومات کے لیے، چونکہ میں تو دینی علم نہیں رکھتا، یہ شرط لگانا امر بالمعروف میں آتا ہے؟ فغاں کے مجھ غریب کو حیات کا یہ حکم ہے، سمجھ ہر ایک راز کو مگر فریب کھائے جا. میرے تو وڈی گل ہے سر استاد محترم، اے شرطا میں تے بڑا عام جا بندہ ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آج ملاقاتیں ہوئی ہیں بڑی دوستوں کے ساتھ، اس میں بھائی جان نے کانفیڈنس کی انتہا کر دی ہے. خان صاحب نے یہ کہا ہے میں کدھرے نہیں جا رہا، لکھ پڑھ کے لے لو، میں اسی کنٹری میں ہوں اور میں کہیں نہیں جا رہا. یعنی کہیں نہیں جا رہا سے مراد یہ کہ حکومت چھوڑ کے باہر نہیں بھاگ رہا، میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں دیکھیں، یہ وہ ہاکی میں سمیع اللہ کلیم اللہ ہوتا ہے، تو آپ نے اچھا اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ آپ کی رائے ہے. دیکھیں میں تو سیدھا سا جرنلسٹ ہوں اور وائس جرنلسٹ کسی کے ساتھ نہیں. جی سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم تو ملک میں ہی رہے گا، ملک سے باہر نہیں جانے کی بات تو نواز شریف صاحب کے سینس میں ہوئی نا، کہ اگر میں وزیر اعظم نہ رہا تو بھی ادھر رہوں گا. تو یہ تو بات ہے کہ اگر مجھے اقتدار سے نکال دیا گیا تو کہیں نہیں جا رہا، کہ اقتدار سے کہیں نہیں جا رہا یہ الگ بات ہے، ملک سے کہیں نہیں جا رہا یعنی اقتدار میں نہیں ہوں لیکن ملک سے کہیں نہیں جا رہا، یہ تو مطلب یہ نکلتا ہے. اچھا سوال ہے. اچھا اس کا جواب دینے سے اسی تناظر میں وہ شرط کا قصہ پہلے نہ پیش کر دوں. شاہ جی کریں بسم اللہ. شاہ جی ایک خاتون جو ان کی ملنے والی ہے، نام اس کو رہنے دیں، میری بھی کچھ شناسائی ہے اس خاتون کے ساتھ. جب خان جرنلسٹ ہے یا ویسے ان کے ملنے؟ دیکھیں آپ اس کا نام نہ ہی منظر عام پہ لاؤں تو مہربانی ہے آپ کی. کسوٹی کھیلیں گے تو پکڑی جائے گی وہ نا. ہاں تو سورس آپ کو پتا، ہم سورس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں. تو خان صاحب جب کیجیے گا، آپ تو صحافی ہیں، سورس کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ سیانے ہیں جو ریسورسز کی حفاظت کرتے ہیں. اچھا جب خان صاحب سے انہوں نے کہا کہ یہ کیلکولیشن ہے، سیدھی کیلکولیشن ہے اس میں، تو خان صاحب نے کہا کہ میں یہی ہوں ابھی. بھائی والی بات، جس پر ان کی باضابطہ شرط لگی رقم کا مجھے نہیں پتا.
اس شرط میں جب لگ گئی, بات طے ہو گئی, تو بعد ازاں انہوں نے کہا خان صاحب شرط تو لگ گئی ہے, اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس آرگومنٹ بھی کوئی ہے یا ہوا میں ہی ساری بات ہے. اس موقع پر ہمارے جو سورس ہے شناسائی ہے جن سے کچھ, انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ خان صاحب یہ فرماتے ہیں, ان کے ذہن میں بات یہ ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد پاس ہو گئی اور اپوزیشن کے پاس 172 ٹوٹل ووٹ چاہیے, اچھا خان صاحب گر گئے, شکست ہو گئی نا. اس کے بعد شیڈول کے مطابق پرائم منسٹر آف پاکستان کی جنہیں شیروانی میرے بڑے بھائی شہباز شریف صاحب نے سلوار کی ہے, تو وہ جب وہ آ جائیں گے تو 172 افراد وہ بھی پورے نہیں کر پائیں گے. اچھا اگر وہ 172 افراد پورے نہیں کر پائیں گے تو شیڈول کے مطابق رپٹ دپا گیا نا, دین ایک دفعہ پھر یہی پیرلل دوبارہ یہی سسٹم لایا جائے گا. اس شہباز شریف کے مقابلے میں سید عمران شفقت صاحب نے آ گیا, خان صاحب نہیں مقابلے میں آئے. اگلی دفعہ شہباز شریف پھر آیا اور اس میں جا کر عمران خان صاحب واپس آئے, وہاں 172 بندے کہتا میں پھر پورے کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اسی میں شہباز شریف 172 ووٹ لینے میں کامیاب ہو گیا تو 100 ٹوٹل تقریباً بٹ صاحب 155 70-80 تو ووٹ اس کے ذاتی ہے نا, یہ تو مانے نا یار, ایسے نہ کرے خدا کا واسطہ. کس کے؟ عمران خان کے پلے تو ہیں نا. اگر ٹھیک ہے چلے اب تسی بہت ہی تھلے لاتا ہوں, چلو نہیں وہ جو ان کی آرگینک سیٹیں ہیں نا, میں 50 ووٹوں کے ساتھ اسمبلی سے ریزائن کر دیتا ہوں. گو مگو کی کیفیت تو تب بھی پیدا ہو گئی نا, نہ میں کھان دیاں گا, نہ کھاواں گا, نہ کھان دیاں گا. لہٰذا وہ لانگ ٹرم پلاننگ میں بیٹھا, جو میں مارچ کی بات قبلہ آپ سے کر رہا ہوں نا, یہ مارچ اپریل یہ سمیع اللہ کلیم اللہ چلے گا. شاہ جی حکومت تو گئی, استعفیٰ دے گا اگر ارکان کے خود بھی دے گا نا. شاہ جی قریشی تو نہیں دلوائے گا. شاہ جی اگر شہباز شریف صاحب یا کوئی بھی اس تحریک عدم اعتماد کے بعد اگر نہیں منتخب ہوتا تو صدر اسمبلی توڑ دے گا. نہیں, صدر اسمبلی توڑنے سے پہلے ایک دفعہ ایک اور موقع دے گا نا, 2 باریاں دے گا نا. ایک دفعہ شہباز شریف سے سید عمران شفقت کھڑا ہو گیا مقابلے میں, دونوں کے پاس 172 ووٹ نہ آ سکے, 341 کا ایوان ہے, تو دوسری سائڈ پر دوبارہ پھر شیڈول ہو گیا. تو یہ بھی ایک اسی سلسلے کی کڑی, ان آرگومنٹس میں ایک آرگومنٹ ہے. نور صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ ہے عمران خان صاحب کا حساب کتاب. وہ حساب کتاب سے چلتے ہیں, ظاہر ہے. عمران خان صاحب روزانہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے, میں بٹ صاحب کی ظاہر خبر کو ڈینائی نہیں کر رہا, ظاہر ہے ان کے پاس انفارمیشن ہے 100%, ٹھیک ہے. اب اس کا میں ذرا بتا رہا ہوں آپ کو کاؤنٹر نیریٹو. عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے امپائر نے انگلی اٹھا دی, نواز شریف استعفیٰ لکھ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, صرف آج گیا روزانہ کی بنیاد پہ, بلکہ حامد میر شرارت کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, وہ والی ویڈیوز چلا رہے ہیں. اب یہ ہے عمران خان صاحب کا حساب کتاب. بھائی جو تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں نا, وہ 205 بندے انہوں نے 1 مہینہ پہلے مجھے گن کے بتائے تھے کہ یہ ہیں, اور میں کہتا آ رہا ہوں 205 ان کے پاس آج بھی ہیں. تو یہ 205 انہوں نے صرف اس لیے نہیں کیے کہ وزیر اعظم عمران خان کو ہٹایا کر نیا وزیر اعظم لانا ہے, انہوں نے صدر کا مواخذہ کرنا ہے. اگلوں کی پلاننگ بہت آگے کی ہے, تو اسی لیے عمران خان صاحب اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی, تو اس چکر میں مارے جائیں گے. اگر آپ کا سورس عمران خان سے ملے تو وہ کہے گا کہ نہیں, یہ حساب کتاب آپ کا نہیں بنتا, آپ اپنا بندوبست اور کریں. نور اللہ صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب کا روٹھا ہوا ووٹر اور ان کا سپورٹر وہ جاگ گیا ہے اور سڑکوں جی, اور تیسرا ادارے بھی کہا, اور تیسرا انہوں نے ادارے بھی کہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سروائیول ہو گئی یا ریوائیول ہو گئی, سروائیول سے زیادہ ریوائیول ہو گئی, ایک یعنی پی ٹی آئی کو نئی زندگی دے دی متحدہ اپوزیشن نے. خان صاحب تو یہ سمجھتے ہیں, خان صاحب 2-3 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری حکومت کو اور ہماری پارٹی کو نئی زندگی دے دی ہے. اس بات میں, اس بیان میں جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نئی زندگی مل گئی ہے, اس میں ساتھ ہی وہ یہ اقرار بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی پارٹی مر چکی تھی. ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے, ان کی پرفارمنس کی وجہ سے, ان کی کارکردگی کی وجہ سے ان کی پارٹی مر چکی تھی. یہ ان کا خیال ہے کہ اپوزیشن نے انہیں زندگی دے دی ہے. اچھا, یہ بالکل غلط نہیں ہے. جو ان کے ڈائی ہارڈ قسم کے سپورٹرز ہیں, جو اندھی تقلید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, اور جو آج بھی اسی پرانے بیانیے پہ قائم ہے کہ یہ چور تھے اور یہ کچھ کر دے گا,
مطلب 3.5 سال گزر چکے ہیں لیکن ان کا خیال ہے کچھ کر دے گا. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا کیا ہے اور ٹینجیبل کوئی کام بتائیں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. وہ پھر اسی بات پر آتے ہیں, امر بالمعروف اور وہ جو آج تو اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ نزاکت والے بینرز جو ہے وہ لاہور کی سڑکوں پہ لگائے گئے ہیں. میں جملہ نہیں دہرا رہا لیکن وہ بہت قرآنی آیات کو اور مذہبی ریفرنسز کو استعمال کر کے وہ جو سیاست کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ممکن ہے کہ ان کے ووٹرز ایک مناسب سی تعداد میں نکل آئیں سڑکوں پہ, یہ بالکل ممکن ہے. اور اس طرح کی حرکتیں کوئی انوکھی نہیں ہیں. آپ نے مخبوط الحواس قسم کے جو سیاستدان ہیں ان کے سپورٹرز کی اس طرح کی حرکتیں ہم نے امریکہ میں بھی دیکھی ہیں. جب ٹرمپ صاحب گئے تھے تو جو کچھ وہاں پر ہوا وہ ہم سب نے دیکھا ہوا ہے. وہ جانوروں کے سینگ لگا کے لوگ آگے تھے. لوگ تو کہتے ہیں کہ ایک MNA بند ہوئے تھے تو لوگوں کا جمع غفیر وہ بھی آ گیا تھا نام, اگر آپ لوگ جو ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ گدھے کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے, لیکن ہم نے جب ٹرمپ کے سپورٹرز آئے تو ان کے سروں پہ سینگ بھی لگے ہوئے دیکھے تھے. تو دوسرا ایلیمنٹ جو آ جاتا ہے اداروں کا, اس میں خان صاحب کو بہت امید ہے. اچھا, اور اس امید کی گنجائش بھی موجود ہے. ان کی جو امید ہے وہ اتنی غلط نہیں ہے, اس کی گنجائش اس لیے موجود ہے کہ اپوزیشن کی ان کی جو الائز پارٹیز تھیں, اتحادی پارٹیاں, وہ اپنا ڈیسیژن کوئی اناؤنس نہیں کر پا رہی ہیں. وہ کوئی مہینہ بھر ہو گیا, وہ مشاورتیں چلتی جا رہی ہیں. پتہ نہیں انہوں نے کوئی UN سے مشاورت کرنی ہے یا کس سے کرنی ہے, وہ ان کی مشاورتیں چلتی جا رہی ہیں. اچھا, اس دوران میں یہ باتیں بھی آئیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں فون نہیں آ رہے, پھر آیا کہ فون اس طرح سے آیا ہے. یہ ساری باتیں ہوئی ہیں, یہ فیکٹس ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اس کی بیس پہ خان صاحب اگر امید رکھ رہے ہیں تو یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے کہ وہ پارٹیاں جو ان کے الائز پارٹیز ہیں انہیں بھی اگر وہاں سے گرین سگنل نہیں مل رہا, کیونکہ عدم اعتماد کے لیے الائز پارٹیز کے بغیر ممکن نہیں ہے, چونکہ ان کے اپنے بندے تو نہیں آئیں گے یا ان پہ ڈسکوالیفیکیشن کا ہے. اور ایک بڑی امید خان صاحب کو سپریم کورٹ سے بھی ہے, جہاں پر انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن کی. پہلے تو ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ووٹ ہی نہیں ڈال سکتے ان کے جو منحرف اراکین ہیں, لیکن اس پہ تو اٹارنی جنرل اور قانونی ماہرین نے بتا دیا کہ ووٹ تو ڈال سکتے ہیں, ووٹس ڈالنے سے نہیں روک سکتے. تو انہوں نے اب جو کویشچن پوچھا ہے سپریم کورٹ سے کہ کیا وہ نااہلی تا حیات ہوگی. اگر سپریم کورٹ انہیں تا حیات نااہلی کے آرڈر دے دیتی ہے تو وہ تمام لوگ اس خوف سے پھر ووٹ نہیں ڈالیں گے. اگر تو وقتی نااہلی ہے, ہاں ریزائن کر دیں گے تو پھر ووٹ نہیں ڈال سکیں گے نا. تو اس لیے ان کے ووٹ, انہوں نے دوبارہ بھی الیکشن میں آنا ہے, انہیں تو ٹکٹ چاہیے دوسری پارٹی سے, نون لیگ سے, پیپلز پارٹی سے یا کسی بھی پارٹی سے, JUI سے. اس لیے وہ اراکین استعمال نہیں ہو سکیں گے. گیم ساری ڈپینڈ کر رہی ہے الائز پر, جو اتحادی پارٹیاں ہیں, باپ اور کاف لیگ اور MQM, ان تین پارٹیوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اور ان تین پارٹیوں نے آج ٹل ٹو ڈیٹ ابھی اپنے واضح فیصلہ اناؤنس نہیں کیا ہے. بہت حد تک نظر آ رہا ہے ان کا ٹلٹ اپوزیشن کی طرف نظر آ رہا ہے, لیکن واضح فیصلہ نہیں کیا ہے. اور واضح فیصلہ کے لیے ہمیں بھی پتہ ہے کہ انہیں جن اداروں سے عمران خان صاحب کو امیدیں ہیں انہی سے ان کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. تو وہاں سے اگر وہ نہیں ہو سکے گا, اگر ادھر سے کوئی گنجائش نکل آئی, جس کی بظاہر کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی, لیکن اگر کوئی گنجائش نکل آئی تو وہ خان صاحب کے لیے ایک امید کی کرن ہے. بٹ صاحب یہ اتحادی کیوں نہیں کر رہے اعلان؟ اتحادی اعلان کر دیں گے. مجھے تو ظاہر ہے کہ میرے تو ذرائع یہی کہتے تھے کہ وہ آج کر دیں گے. آج 25 ہے تو وہ ہو سکتا ہے ایک آدھا دن لیٹ ہو جائے, لیکن وہ اعلان کر دیں گے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کی سیاست اتفاق کی وجہ سے نہیں چلتی. یعنی یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ اتفاقاً جو ہے وہ عمران خان جیت گیا اور اتفاقاً ہی وزیر اعظم بن گیا. پاکستان کی سیاست ایسے نہیں ہوتی, یہ کیلکولیشن کے ساتھ چلتی ہے. پورا حساب کتاب لا کے بیٹھے ہوں, اور جو حساب کتاب لا کے بیٹھے ہیں نا, وہ پورا حساب لا کے بیٹھے ہیں کہ خان صاحب نے اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, میری خواہش یہ ہے کہ خان صاحب انگلینڈ جائیں, وہاں پر بیچ کے اوپر اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی دوستوں کے ساتھ پھریں, بیٹھیں, روٹی کھائیں, ٹھیک ہے, زندگی پرسکون گزاریں. میری یہ خواہش ہے. لیکن میری خواہش جو ہے نا وہ پہلیاں بھی کوئی نہیں پوری ہوئی ہیں بہو جی, تو من لگتا ہے یہ بھی کوئی نہیں ہونی, کیونکہ خان صاحب کی حرکتیں ایسی ہیں. ٹھیک ہے, وہ میری خواہش کے خلاف ہے ایکچولی. ٹھیک ہے, وہ جو بھٹو بننے چلے ہیں نا, تو بھٹو بننا اتنا آسان ہوتا تو میاں نواز شریف کو 3 باری موقع ملیا بن جاتا. ٹھیک ہے, آسان نہیں ہے بھائی, سر دینا آسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ یہ ہے معاملہ. خان صاحب اب صرف اور صرف یہ کر رہے ہیں, آپ نے جو 27 کا کہ میں بہت بڑا اعلان کروں گا, سرپرائز دوں گا, آپ نے یہ سارا سنا, بڑا رلا پہ ہے. ٹھیک ہے, کدی پاٹی چوک گئے ہو تسی؟ پاٹی چوک نا مجمع گیر کھلوتے ہوندے نے,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਸੱਪ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਖਿਲਾਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। यार 20 रुपए की गल भट्ट साहब बड़ा कारीगर आदमी ने। भट्ट साहब आज फैसल जावेद खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आ रही है जलसे में 27 वाले में, और हमें लोग फंड्स भेज रहे हैं, बाहर से पैसा भेज रहे हैं, लोग अपने जेवरात ऐसे दे रहे हैं जिस तरह उन्होंने कायदे आज़म साहब को क़याम पाकिस्तान के वक्त दिए थे। तो वो 20 रुपए कट रहे हैं लोग। अच्छा हाँ, दूसरी चीज़ आखिरी 25 वाला, सिर्फ एक दो 25 वाला जो है ना, 25 को उन्होंने इसलिए रखा हुआ था कि अगर स्पीकर साहब प्रोरोग कर लेते इजलास, गैर मुय्यना मुद्दत तक ले जाते हैं, तो फिर इत्तेहादियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। ठीक है। अभी इत्तेहादियों के साथ मामलात उन्होंने उनके ओके हैं और बस कर लेंगे आजकल में, ना उनको जल्दी है ना इत्तेहादी ज़रा ये कोशिश कर रहे हैं कि यार कोई ज़रा थोड़ा ज़्यादा मुल्क पे जाए। ठीक है। देखें जी, बात है खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। आज नूरुल्लाह की देखें कितनी पॉजिटिव गुफ्तगू थी, और सबसे अच्छी गुफ्तगू वैसे नूरुल्लाह साहब ने अभी तक फरमाई है। उन्होंने वाजिया आज के दिन नहीं अभी तक के सेगमेंट में उन्होंने वाजिया कर दिया है कि ये इत्तेहादी जो है ये डंग टपाऊ की पॉलिसी कर रहे हैं। तो ये सच तो है ना। आज भी देखिए हमारी एक अहम आदमी से बात हुई तो हमने कहा भाईजान जलसे में जाना है कि नहीं जाना, आप तो साथ है ना, अभी तक तो साथ हैं आप। उन्होंने कहा जी हमारा वो लंदन बात हो रही है, ये हो रहा है, वो हमने जाना या नहीं जाना, अभी तक कोई डिसीजन नहीं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अभी तक जो है जब आपकी बात हुई थी ना तब नहीं हुआ था फैसला। अभी जो टीवी पे बात चली है, हम चैनल पे GNN पे भी चली है, वो ये है कि हम नहीं जा रहे। लेकिन ये भी सिर्फ मैं आपको वाज़ेह कर दूं, पाकिस्तान में मकीम जो अफराद है उन्होंने कंसेंसस किया है कि हमारा ये फैसला है बड़े साहब को कि सर हम नहीं जाना चाहते। बड़े साहब से फिर पैगाम आ गया ना, लाइन बना के सारे जाएंगे शाह जी। अच्छा ये भट्ट साहब कंफ्यूज कर रहे हैं सूरत को। 2 जलसे हैं, एक जलसा लंदन में 2 लोग बैठे हुए हैं। भट्ट साहब मुस्लिम लीग नून वालों को ना भरवा बैठना। भट्ट साहब बात कर रहे हैं PTI के जहांगीर तरीन ग्रुप की, कि वो ये फैसला जहांगीर तरीन साहब से पूछ के करेंगे, क्योंकि भाई मुस्लिम लीग नून वाले कंफ्यूज हो जाएंगे कि असी जाना है कि नहीं जाना। ताड़े बड़े फॉलोअर ने वो तुहानू बड़ा सुनते ने, वो बड़े लोग जेडे गड्डी बड्डियां च पेट्रोल पवा के बैठे उठ गए, उन्होंने कल सवेरे नहीं निकलना, सुबह उन्होंने भी निकलना है। भट्ट साहब अच्छा एक आखिरी चीज़ सर, इमरान खान को ज़ख्मी करके कोई नहीं फेंक सकता, कोई नहीं छेड़ेगा, कोई नहीं छेड़ेगा। छोटी सी बात इत्तफाकात की, भट्ट साहब ने की कि इत्तफाकात नहीं होते, सारी प्लानिंग के तहत होता है। सब चीज़ें प्लानिंग के तहत ही होती हैं, लेकिन तमाम प्लानिंग्स कामयाब नहीं होती। ठीक है, जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं, गौर भट्ट साहब ने इत्तफाकात की बात की थी। अच्छा, तो जो प्लानिंग करने वाले हैं उनकी तमाम प्लानिंग्स। आप तो वैसे भी बट नहीं है, बल्कि वो हैं जिन्हें कहा जाता है इफ़ और बट। तो जो प्लानिंग करने वाले हैं उनकी तमाम प्लानिंग्स एक तो कामयाब नहीं होती, इसीलिए वो पैरेलल कई गेम्स चलाते हैं। और इस मरतबा तो मुझे ये लग रहा है कि वो प्लानिंग करने वाले भी एक से ज़्यादा हैं। तो अब पता नहीं किसकी प्लानिंग कामयाब होगी। तो ये जो इत्तेहादियों के प्लानिंग करने वाले ज़्यादा हैं, कौन ज़्यादा है? मैं और भट्ट साहब। आसान कर दिया जी क्या आप सर, एक जहांगीर तरीन है, एक आसिफ जरदारी है, एक नवाज शरीफ है। सर ये क्या चाह रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं उधर सर उधर तो एक ही होता है सर, नहीं होता है, तो एक होता है सर, नहीं होता एक। नहीं अच्छा चलें, आप ठीक कह रहे हैं, मेरा ख्याल है एक नहीं है, प्लानिंग करने वाले ज़्यादा हैं। और उनमें से ये देखें ना, अब ये और इस वजह से इत्तेहादी जो हैं वो तजब्जुब का शिकार हैं। अच्छा फूर की तौर तो भी आया है कहना चाहिए जी, बस इस वजह से वो परेशान है कि पता नहीं कौन सा फोन सर जी इमरान खान रह रहा है कि जा रहा है, 2 टोक गल करो यार, टाडा की जजी है इस ऑपोजिशन के सर पे नहीं जा रहा। जो भेजना चाह रहे हैं, अगर उन्होंने फाइनल फैसला कर लिया है, वो अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है, चीज़ें क्लियर ही नहीं है। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब चले गए हुए हैं, जो पिछले दिनों वाक़यात होते रहे हैं। गल करो यार, मेरी बात तो सुन लेना। जो कैलकुलेशंस के मुताबिक और जो वाक़यात हुए हैं अभी तक, उनके मुताबिक ऐसा नज़र आ रहा है कि वो चले गए हुए हैं। लेकिन जो डिले हुए जा रहा है उसमें चूँकि फ़ैसले हमारे कोई असूलों के मुताबिक तो है नहीं, कोई रूल्स के मुताबिक तो है नहीं, ज़ाती मसाइल हैं लोगों के, ज़ाती झगड़े हैं, मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद, मेरी इसने बात नहीं मानी, मेरा इसने ये काम नहीं किया, इस तरह के हमारे मसाइल हैं, उसकी वजह से डिसीजन होना है, उसमें कोई भी किसी का भी रोल चल जाए। और बड़ा वाक़या इस्लामाबाद में सबने इग्नोर किया, मेरा ख्याल है
آج اجلاس جب پروروگ ہوا ملتوی ہوا، اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی بلاول شہباز شریف صاحب اور اپوزیشن کے لیڈروں نے، دوسری پریس کانفرنس کی مخدوم سید شاہ محمود قریشی صاحب نے. شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس میں تحریک عدم اعتماد پر بات ہی نہیں کی. قریشی صاحب نے جنوبی پنجاب صوبے کی بات کی. قریشی صاحب نے نہ بلاول بھٹو کو تنقید کا نشانہ بنایا، نہ شہباز شریف صاحب کو رگڑا، انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو رگڑا. قریشی صاحب نے کہا کہ جی میرا مسئلہ عمران خان نہیں ہے، مطلب جنوبی پنجاب صوبہ، میرا مسئلہ عمران خان نہیں، میرا مسئلہ میرا حلقہ ہے، میرا مسئلہ ملتان ہے، عمران خان جہاں مرضی جائے. تو سر عمران خان صاحب کا جانا قریشی صاحب کے آج کے اقدام سے نظر آ گیا کہ جنوبی پنجاب کا کارڈ لے کر آ گیا کہ جی وسے والو میں تاڑے واسطے کریں دا بیٹھا، گیلانی سرکار جڑا کچھ نہیں کریں دا، لہٰذا تسا میرے کو ووٹ دے ہونا ہے، نہ عمران خان کو دیکھو نہ گیلانی کو دیکھو. مطلب عمران خان صاحب کو جس طرح حشر میں کوئی وینٹیلیٹر تے صرف رکھیا ہے بھائی نو کہ جڑے ارد گرد لواح کینے نا وہ کہہ رہے یار پیسے ساڈے لگ رہے نا وینٹیلیٹر دے، تینوں کی جاندا جے ہو سکدا اللہ صاحب پا دے اے چانس ہے. باقی ڈیتھ ہو چکی کلینکلی. وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے نا، مطلب اگر کوئی اللہ نہ کرے ہم سیاسی تدفین کی بات کر رہے ہیں، تدفین نہیں کوئی وارث ضرور ہوتا ہے، تخت خالی رہا نہیں ہوتا، لیکن اگر زیادہ ہوں تو پھر وہ تقسیم کا فیصلہ ہونے تک جو ہے وہ تدفین نہیں ہوتی. اس میں ہم مسلمانوں کی یاد رکھا ہے 5-6 بھائی تو ہم ویسے ہی مار دیتے ہیں ناشتے میں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے بریفنگ کے دوران کہ پاکستان کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، میں فوج نہیں کہتا، میں ماڑا آدمی ہوں، کہ وہ نیوٹرل ہے، تو وہاں پر ایک صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جو کہا وہ اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا. اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں فوری برخاست، میٹنگ اور کام خراب ہو جائے گا. وہ میرا خیال ہے آ کے بتاتے ہیں اور اس پر آ کے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا بات تھی. تو ابھی یہ آپ نے سن لی، اور یہ جو آپ سے مطلب میں نے آپ کو جو ایک لنک دیا ہے اس پر آ کے ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کہہ کیا رہے ہیں، اس سے مطلب کیا نکلتا ہے اور سمجھ کیا رہے ہیں، اور بیسیکلی ان کے نشانے کے اوپر کون ہے، اس پر آگے بات کریں گے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں گفتگو کا سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا. میں زیادہ ذرا وہ سوبر اردو ہیں جی اردو بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہوا یہ کہ وہ میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب کسی صحافی نے کہا اس نشست میں جو آج بریفنگ تھی بریفنگ میں، اور انہوں نے کہا جس طرح کہ آپ نے کہا کہ فوج نیوٹرل ہے، تو جو وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک صاحب وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بڑا تن کے کہا، تنک کے ہی کہی تھا جی، ترنت کہا چلیں کہ بڑا انہوں نے تنک کے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ وہ نیوٹرل ہے. خان صاحب کہتے ہیں یار بس کرو، اب یہ پرویز خٹک صاحب جو ہے نا یہ کوئی بڑی بڑی باتیں کریں گے اور کھل کھلا کے کریں گے تو پھر وہ چلیں چھوڑیں بس، تھینک یو ویری مچ. دفاع والے دفاع نہیں کر رہے تھے، دفاع کا جی. اب وہاں پر ان کی بات کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے، ظاہر ہے کہ ہم تو وہاں پر موجود نہیں تھے، اس سیاق و سباق کیا ہے، اشارہ کس طرف ہے، یہ تو جو وہ تاثرات چہرے کے دیکھ کے بندہ بات کر سکتا ہے نا. تو انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ کہنا کا مطلب سی کہ فوج انہوں نے نہ لے دوسروں کے ساتھ. تو اس وقت آپ اگر بریفنگ کا جو سٹارٹ ہوا تھا، فوج کیا ہوتی ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اور فوج جن کے پاس نہیں ہوتی ان کا حال کیا ہوتا ہے، فوج کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے فوج کو ٹارگٹ کریں. اور لیکن پھر انہوں نے یہ بھی کہا، نواز شریف صاحب کی طرف اشارہ تھا، بلکہ کہا بھی انہوں نے نام لیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ جی کہ پاکستان میں کچھ قوتیں، کچھ کلاس اس طرح کی ہے کہ وہ فوج کی نفرت میں وہ جا کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی، تو ان کے مفادات کچھ مل گئے ہیں، اس طرح کی وہ باتیں کرے، اس طرح کا ماحول بن گیا ہوا ہے. اور جہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے وہ یہ تھی کہ انہوں نے ان سے بھی پوچھا گیا کہ جی کہ یہ آپ تو بڑا مطلب ہے کہ ہیں جی وہ کی شکر تے سیم پیج، شیر و شکر ٹچ بٹناں دی جوڑی، یس.
تو معاملہ انہوں نے کہا یار میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کمانڈ چینج کرنے کا معاملہ. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ افغانستان میں چیزیں بدل گئی ہیں تو دسمبر تک یہ چیزیں, وہ جنرل فیض صاحب کی طرف غالباً اشارہ تھا ان کا, کہ وہ رہیں اور چیزیں کریں, اور پھر میں تو اگست میں جا کے سوچ رہا تھا کہ یہ چیزیں ہوں گی اس طرح کی. اب اس پہ میرا خیال ہے کوئی زیادہ وہاں پر بات بھی نہیں ہوئی, کہ زیادہ پوچھا بھی نہیں گیا, اور انہوں نے کہا کہ جی کہ مطلب میرے تو ذہن میں نہیں تھا. اور ایک بات بڑی انہوں نے کیٹیگوریکلی کہی کہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جی کہ میں شاید فوج کی کمانڈ چینج کر دوں گا, تو میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے انسٹیٹیوشن کو کوئی نقصان پہنچے. ساتھ پھر یہ پرویز خٹک صاحب کی بات اگر آپ جوڑ کے سوچیں, اور پھر ساتھ ان کا یہ کہنا کہ جی کہ جو اپنا مطلب یہ کہ نیوٹرل تو ہے, ان کو نیوٹرل رہنا چاہیے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن نیشنل ایشوز کے اوپر نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے. تو اس ساری گفتگو کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ اور جملہ بھی تھا جو آپ بول رہے ہیں, جو میں نے اپنے سوچنے سے پوچھا ہے آپ کو, کہ جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اکتوبر کے بعد یہ حالات پیدا ہوئے ہیں, وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہے. ہاں, یعنی کہ وہ فیض صاحب والی بات کہ جی وہ ان کی ٹرانسفر کی وجہ سے اوپر جو ایشو بنا تھا, چونکہ اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ تھا کیونکہ ان کا نیک نیتی کی بنیاد پر تھا, میں بھی نیک نیتی کی بنیاد پر تھا, ہمارے اختلافات پیدا ہوتے ہیں, ریزالو ہو جاتے ہیں, آپس میں ہم کر لیتے ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں. چونکہ عمران خان صاحب کم از کم 1994 تک جی سیاست کو برملا برا کہتے رہے, اور اپنی نجی مجلسوں میں یہ بھی کہتے رہے کہ میں سیاست میں نہیں آنا چاہتا, نہ ان کی کوئی ذہنی سیاسی تربیت ہے. ہاں, ہم اس ملک کے افتادگان خاک پیدا ہونے سے پہلے سے اس ملک کی تاریخ کے اتار چڑھاؤ کو بھگت رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. ہم پیدا ہوئے تھے ایوب خان کے مارشل لاء میں, لہٰذا ہمارا اس معاملے پہ موقف دستوری ہے, بالکل واضح ہے. ہم عمران خان صاحب کی طرح امپائر کی انگلی اٹھنے کی بات نہیں کبھی ہم نے کی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج ہمارا ایک ریاستی ادارہ, میں آئینی ادارہ نہیں کہہ رہا, آئینی ادارے صرف 3 ہیں. آئین کے دفعہ 245 میں ہماری آرمڈ فورسز کی, ڈیفنس فورسز کا کردار بالکل واضح ہے. جی ہاں, ہماری ٹیریٹوریل سلامتی کی حفاظت کرنا ہے, اور جہاں سول حکومت کہے اس کی مدد کو آنا ہے. فوج ہماری جغرافیائی حدود کی محافظ ہے, اس قوم کے معاشی سیاسی تمدنی امکان کی محتسب نہیں ہے, بالکل نہیں. اگر اس میں مداخلت کرے گی تو ہم پاکستان کے شہری کے طور پہ مزاحمت کریں گے. اس کا مطلب پاکستان کی فوج سے نفرت کرنا نہیں ہے. بالکل. یہ لوگ سیاستدان جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو یہ خود کو فوج کا کوئی زیادہ, ہم سے زیادہ لوائلسٹ قرار دیتے ہیں. جو لوگ پاکستان کی سیاست میں فوج کی مداخلت کو غلط قرار دیتے ہیں وہی فوج کے اصل دوست ہیں, کیونکہ پاکستان کی فوج کی مضبوطی اس میں ہے کہ وہ سیاست میں دخل نہ دے, اپنے پروفیشنل معاملات پہ توجہ دے. ٹھیک ہے, یہی پاکستان کا مفاد ہے. یہی پاکستان کا مفاد ہے. پاکستان کا مفاد عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ نہیں ہے, نہیں, کسی کی بھی وزارت عظمیٰ نہیں, کسی کی بھی وزارت عظمیٰ نہیں ہے. عمران خان صاحب برائی اور اچھائی کا فیصلہ اپنے موضوعی طریقے سے نہیں کر سکتے. میں آپ کو اب ایک اشارہ دیتا ہوں. جی, ہم سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا زیادہ پرانا نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ 16-17 برس پرانا ہوگا. فیس بک وغیرہ 2005-2004. ہاں جی, ایسے ہی. اور اس پہ سیاسی مخالفین کو غلیظ گالیاں دینے کا جو روایت ہے, حالانکہ گالیاں والیاں جلسوں ورسوں میں جو ادھر رہی ہیں, ہماری بدنما تاریخ کا حصہ ہیں, بالکل. لیکن اس پیمانے پہ کہ اپنے مخالف سیاسی رہنماؤں کے بارے میں کوئی حد باقی نہ رکھی جائے, انتہائی ناقابل برداشت حد تک غلیظ زبان استعمال کی جائے, اس روایت کا آغاز PTI نے کیا, اور بدقسمتی سے بعض دوسری اہم سیاسی جماعتیں بھی بالآخر اس میں شامل ہوئیں. لیکن جو بات بہت اہم ہوئی وہ یہ کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں
एक ख़ास मौके पे पाकिस्तान की फ़ौज के आला ओहदेदारों का नाम लेके एक गलीज़ मुहिम चलाई गई। जी। वो वज़ीर आज़म साहब जो कुछ दिन पहले तक सोशल मीडिया को एक बहुत बड़ा ख़तरा करार दे रहे थे, उसको हाइब्रिड वारफेयर का हिस्सा करार दे रहे थे, उनकी तरफ से ये बात सामने आई। उनके वैसे उन्होंने उसको बाद अज़ां मुनासिब वक्फे के बाद उसको रोकने की कोशिश की, या कम से कम ये कहा कि ये नहीं करना चाहिए। गोंगलों की मिट्टी चढ़ी पंजाबी में इसको कहते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ तो लोग ट्वीट पे उठाए गए हैं, हाँ जी। लोग जो है वो मिसिंग हुए हैं, लोगों की जो है वो पुश्त लाल की गई है, लोगों को जो है वो घसीटा गया है, कोड़े मारे गए हैं। क्या मुश्किल है कि वो MNA खातून जिसकी ऑडियो मौजूद है उसका फ्रांजिक हो? कोई मुश्किल क्या मुश्किल है कि वो जिन लोगों के नामों के साथ वो गालियाँ मौजूद हैं, अगर वो PTI का हिस्सा नहीं है या उनकी सोशल मीडिया टीम का हिस्सा नहीं है, तो उनकी जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए कौन लोग हैं जी। क्योंकि मैं आपसे एक बात अर्ज़ कर दूं, और ये आखिरी बात इस मौजू पे, सही। सियासी कारकुन की तरबियत दलील देने की होती है, गाली देने की नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात है। इस मुल्क में सियासी रहनुमाओं ने हर तरह की ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, अदालतों के अंदर भी अदालतों के बाहर भी, सड़कों पे, पार्लियामेंट में, ज़ाती ज़िंदगियों में बर्दाश्त की। बिल्कुल। हम बहुत वाज़े मिसालें पेश कर सकते हैं कि उसके बावजूद किस आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया गया। वही 62-63 जो से आज उछाला जा रहा है। अगर सियासी जमातें, मैं उन्हें जमहूरी जमातें कहता हूँ, वो जय्यद जमहूरी जमातें हैं, अगर वो उसी 62-63 को लेके फसाद खड़ा करना चाहती या गैर सियासी रवैया अख्तियार करना चाहती तो कोई 1 मिनट ना ठहर सकता। बिल्कुल, वो किताबें मौजूद हैं। मैं उन किताबों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, उन किताबों से पहले भी आप किताब का जिक्र कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि फैसले मौजूद हैं, लेकिन उस तरफ ना किसने इशारा किया और ना करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनकी तरबियत इस बात की दी गई है कि दलील तो है नहीं, आप दूसरे को चोर कहें। आज भी वज़ीर आज़म दूसरों को चोर कहे जा रहे हैं और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए। भाई तहरीक अदम एतमाद लाना कोई जुर्म नहीं है, कोई जुर्म। आप नो कॉन्फिडेंस मोशन हार जाते हैं, आप अपोजिशन के बेंचेस पे जाके बैठिए, पार्लियामेंट को चलाइए। कोई क़यामत आ गई है, कोई क़यामत आ गई है, ये कोई आसमान गिर पड़ा है, कोई आसमान गिर पड़ा है। क्या इस मुल्क में यूसुफ गिलानी को घर नहीं भेजा गया, राजा परवेज़ शरीफ नहीं आए? बिल्कुल। क्या नवाज शरीफ को भेजा गया, शाहिद खाकान नहीं आए? ये तो खुशकिस्मत ने कि बड़ा हुण ते बड़ा लीगल और बड़ा आसान और आरामदेह रास्ता लभ्या, वरना तो भाई भी लगना पड़ता वज़ीर आज़म। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो रद्द-ए-अमल PTI ने और उसकी हुकूमत ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पे दिया है, वो बज़ाते ख़ुद उनके गैर सियासी रवैयों का गम्माज़ है। बिल्कुल। एक मिनट से एक छोटी सी बात इसमें कर दूंगा। जो बदज़ुबानी और गालम गलोच की आपने बात की है, तो वो तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल सिस्टम को और पॉलिटिक्स ही के ख़िलाफ़ हैं, खान साहब खुद। तो इसलिए उनकी नज़र में तो वो तो खुद समझते हैं कि ये बहुत गंदी चीज़ है, इसलिए वो गालियाँ वो खुद भी और उनकी टीम भी निकाल रही होती है। और जहाँ तक 62-63 की बात की, हम पहले भी बात कर रहे थे, आपने भी फरमाया कि अमर बिल मारूफ का काम जो है हुकूमत का नहीं है, तो 62-63 को हमारे आइन में भी शायद नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। तो फिर जिन लोगों ने कंटिन्यू किया है, जिन्होंने अपने लिए बहुत सी तब्दीलियाँ की कि जब ज़रूरत पड़ी कि तीसरी दफ़ा और चौथी दफ़ा और 300 दफ़ा जिन्होंने वज़ीर आज़म बनने के लिए अपने लिए तब्दीलियाँ की, उनको 62-63 के बारे में भी सोचना चाहिए था। उस वक्त उन्हें लगता था कि ये अमीरुल मोमिनीन खुद चूँकि बनने के ख्वाब देखते थे साहब, तो वो समझते थे कि ये मैं दूसरों के खिलाफ ही सिर्फ इस्तेमाल नहीं, उस वक्त नहीं है। अच्छा चले, चले मैं एक मिनट, चले वो उस वक्त ना सही, लेकिन उनके दौर में अगर मौजूद रही थी तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए था। अब नहीं हो रहा तो उसको सब ने भुगता है। ओके, अब मेरी भी गुजारिश सुन लीजिए। जी बिल्कुल, प्लीज़। हुआ ये है कि इस मुल्क की तारीख पेचीदा है। 1973 का आइन भी, हालांकि भुट्टो साहब के पास अक्सरियत थी, 139 में 81 सीटें तो उन्होंने जीती थी, और फिर जो लोग उनके साथ आगे मिले थे वो इट वॉज अराउंड 115 to 119
बाय 76 उनकी जो स्ट्रेंथ थी पार्लियामेंट में, उसके बावजूद जो हमारा आइन बना वो दाएं और बाएं का एक समझौता है, और ये इसलिए किया गया था कि इस मुल्क में पोलराइजेशन मुस्तकिल ना रहे, बिल्कुल ठीक है। लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखा। अब हुआ क्या है, 62-63 सामने आया है 18वीं आईनी तरमीम में, और हमें पता है कि इस मुल्क में मजहबी सियासी जमातें मौजूद हैं, वो सारे की सारी चीज़ें 8वीं तरमीम में डाला था, 8वीं में डाला था, 18वीं में निकालना था और नहीं निकाला। और और इसलिए जहांगीर ने कहा कि एक वक्त आएगा कि ये इसी का निशाना बनेंगे। क्योंकि नवाज शरीफ अड़ गए थे, वो नहीं निकालना। नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ नहीं थे सर, सॉरी, नवाज शरीफ नहीं थे, वहाँ फजलुर रहमान थे, वहाँ जमात इस्लामी थी। जो बात कहने की है वो कहनी चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ बाय नाउ, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, वो सेकुलर सियासत के असूलों पे आ चुके हुए हैं मेरी राय में। उस वक्त नहीं थे, उस वक्त नहीं थे। 62-63 की उन्होंने खुलेआम मुखालफत की थी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हक में, और टॉक शोज में, उनके हक में उनको उसको रिपील करने के खिलाफ। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जी जो करते हैं वो भुगतेंगे जाके, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो उनको अंदाज़ा नहीं है कि मज़हब के नाम पे जो बात। मैं कोई सेकुलरिज्म का दाई नहीं हूँ, मैं सिंपल सी एक बात कर रहा हूँ। इस मुल्क को अगर मैं इस पे बात नहीं रहा ना, मैं इसमें नहीं आना चाह रहा मसले में, मैं इस बहस में नहीं आना चाह रहा। मैं एक मिनट में बात कर रहा हूँ, एक जनरल सी बात है कि जब नवाज शरीफ साहब के पास ये मौका, मसला ये है कि सदारती 58(2) भी ख़त्म करना है। अच्छा चलें कि आप चाहते हैं कि सियासतदानों को उस बात के लिए काबिल मुज़म्मत ठहराया जाए जो हरकत किसी और ने की हो। अच्छा एक मिनट, अच्छा नूरुल्लाह, मेरा भी तो ये बात मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि जैसा पाकिस्तान की डेमोग्राफी है इन टर्म्स ऑफ फेथ, जो भी आप मजहबी कानून एक दफ़ा बना लेंगे, सदियों आप उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ये ढोल बजाना पड़ेगा, ये ढोल बजाना पड़ेगा। हम मौजू की तरफ आते हैं। आने बनाओ ना इस तरह का कानून जिसको हम बाद में खत्म नहीं कर सकते। आज के मौजू पर आते हैं। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि टॉपिक पता नहीं क्या था, असी कितने चले गए। मैं जो बात कर रहा था कि हाँ जी, मैं हमेशा की तरह बहुत शरारती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो नया फड्डा पड़ा, या ये जो हालात इस वक्त जिनका हमें सामना है, या इमरान खान साहब को सामना है, इसकी इब्तिदा वाकई वहीं से हुई है जो हमें लगता है, यानी कि अक्टूबर वाला मामला जिसको वो नेगेट भी कर रहे हैं। यार देखिए, ये हर इलेक्शन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ छोड़ देते हैं जिसका कोई ना कोई बंदोबस्त आगे जाके करना पड़ता है, फिर उनको भी और फिर सियासतदानों को भी। और मैं, क्योंकि मेरी राय का आपको पता ही है कि देखिए, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान कहते रहे, हम नहीं कह रहे कि हम एक सफ़े पर हैं। पीडीएम की तहरीक शुरू हुई, हम एक सफ़े पर हैं। अब मसला ये है कि अपोजिशन कह रही थी कि जी ये उनके सहारे पर है। शायद खाकान अब्बासी की प्रेस के, बिलावल भुट्टो के खिताबात, मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिताबात, कि आप पीछे से हट जाएँ, इसको नहीं बढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो मेरी जो ओपिनियन होती है कि दो एक साथ थे, अपोजिशन दूसरी तरफ थी। अब इमरान खान अपनी हरकतों की वजह से या उनके साथ कोई इख्तलाफात की वजह से, उनकी कोई ज़्यादा डिमांड्स होगी, मुमकिन है वो, या मुमकिन है कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा बोझ बन गए थे, किसी भी वजह से वो अलग हो गए। तो फिर अपोजिशन तो, सियासतदान तो टाइम को देख रहे होते हैं कि थोड़ा कब मारना है। तो नहीं, वो मैं तो अपोजिशन की बात ही नहीं कर रहा। मैं ये जो इस वक्त जो इमरान खान साहब की पोजीशन है, वो जिन हालात में पहुंचे हैं, वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सर वो इमरान खान, मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता सर। अच्छा। जितनी सपोर्ट थी अदलिया से, इस्टेब्लिशमेंट से, सरेआम वो कहते थे ना, जितनी सपोर्ट थी, अगर खारजा पॉलिसी भी चलाई जा रही थी, वजीर खजाना, वजीर खारजा सेमिनार करके बजट पास कराए जा रहे थे, जी सपोर्ट दी जी। और ये कह के कि जी 6 महीने मुस्बत रिपोर्टिंग करें, वो 6 महीने 2 साल पे हुए। और आज भी इमरान खान को जितनी अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, मैं वो चाहता हूँ कि भट्ट साहब अगर उसका जवाब दें, फिर मैं बुनियादी तौर पर आप ही से करना चाह रहा हूँ, या पहले आप दे दें फिर भट्ट साहब दे दें। सवाल ये है कि जो हमारी अपोजिशन है, अगर वो कहती है कि जी कि उसको किसी भी गैर या क्या होता है जी, गैर मरईयात कहते हैं उसको, या खुफियात, नादीदा हाथ की उसमें कोई सपोर्ट नहीं है, तो फिर वो ये उन्होंने जो डिले किया है, ये पीडीएम की मैं बात कर रहा हूँ, अपना लॉन्ग मार्च,
وہ کسی کے کہنے پہ کیا یا ویسے کیا؟ میرا خیال ہے، یہ میرا اس میں انفارمیشن کم ہے لیکن زیادہ میرا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ چل رہا تھا اسپیکر کے ساتھ کہ اسپیکر کیا کر رہے ہیں، اجلاس کب آ رہا ہے، اجلاس میں ایجنڈا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. دیکھیں انہوں نے پریشر بلڈ اپ کرنا. دوسرا عمران خان نے 27 کا جلسہ کیا. 27 کو تو جلسہ ہو رہا ہے. سنیں نا، یہ پہلے جا رہے تھے پی ڈی ایم والے، پہلے 23 مارچ کو پہنچ نہیں رہے تھے لیکن تاثر جا رہا تھا جیسے 23 مارچ کو پہنچیں گے. لانگ مارچ اگر لاہور سے جائے گا 23 مارچ کو تو پہنچنا تو 25 کو تھا نا یا 26 کو تھا. پشاور سے آنا تو اگلے دن پہنچنا تھا. تو انہوں نے ایک تو او آئی سی کی وجہ سے چینج کیا، دوسرا انہوں نے حکمت عملی چینج کی کہ عمران خان اپنا سب کڈ لوے، اس کو بعد ہم پہنچیں گے. اور دوسرا اسپیکر صاحب ان کو اندازہ تھا کہ یہ کب وہاں پہنچیں گے؟ اب یہ اب پہنچیں گے 28 کو. ٹھیک ہے. اسپیکر صاحب نے اجلاس کی جو حساب کتاب سامنے آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ 28 کے بعد ہی تحریک عدم اعتماد جائے گی. تو عمران خان صاحب نے پریشر بلڈ اپ کریں گے، اس پریشر کو ڈیفیوز کرنے کے لیے پھر اپوزیشن اپنا پریشر ڈالے گی. تو انہوں نے اسٹریٹجیکلی، میرا خیال ہے اس میں کوئی دوسری کوئی چیز نہیں ہے. مجھے نہیں، سیاسی حکمت عملی ہے کہ یار تحریک عدم اعتماد کے دنوں میں. نہیں، آپ کا سوال یہ صرف جلسوں کی تاریخ کے حوالے سے اوور آل سارا نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ ہے. اور وہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، یہ اپوزیشن بھی ان کے اشارے پہ کام کرتی ہے، حکومت بھی ان کے اشارے پہ کام کرتی ہے. آل آر کنگز مین. ٹھیک ہے، بڑی کلیئر سی بات ہے. اس کو ذہن میں رکھ کے اگر آپ پاکستان کی سیاست کو دیکھیں گے آپ کو ٹرو پکچر نظر آئے گی. باقی آئیڈیالوجیکلی کوئی بندہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کے خلاف ہو سکتا ہے. مثلا میں پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کو عمران خان سے بہتر ایکٹر سمجھتا ہوں. عمران خان اتنا بہتر ایکٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈیلیوری کے اعتبار سے نا. ٹھیک ہے. ایدی فلم بہتی دیر نہیں چلی، انہوں دی فلم بڑی دہائیاں تو چل دی ہیں پہ نے. ٹھیک ہے. سو یہ جو ہے نا، یہ میں ان کو بہتر سمجھتا ہوں. لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے ساتھ ساتھ کہ وہ ہدایت کار انہوں نے بھی ہوئی ہے جڑا انہوں کا ہدایت کار ہے. تو اس بات کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر تو کنفیوژن نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، اور وہ سارا کچھ ان کی اپنی سوچ ہے، اور وہ جو جتنی بھی مووز وہ چلی ہیں وہ جن کو وہ امپائر سمجھتے ہیں یا کہا جاتا ہے، حالانکہ جمہوریت میں آئین کے مطابق تو عوام امپائر ہوتے ہیں نا، انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے پرچی کے ذریعے. ٹھیک ہے، مالک بھی وہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کے تحت تو نہیں کیا انہوں نے سارا کچھ. اس کے تحت تو پھر 18 کا الیکشن مننا نہیں سی چیز. ٹھیک ہے، جو حالات ہم سب نے دیکھے ہوئے ہیں، مگر اس کے تحت نہیں آئے. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ڈائریکٹر بھائی صاحب وہی نے. ٹھیک ہے، جو ہوتے ہیں ہمیشہ. یہ باقی جو ہے نا، مطلب ہے کہ کدی ان مطلب کہتا کہ اشارہ کرتا کہ یہ ابھی ہوں تیرا شارٹ آ گیا تو وہ آ گیا. پی ڈی ایم کو لانگ مارچ کرنے کی ضرورت پڑے گی یا ویسے کام ہو؟ نہیں، پی ڈی ایم کو لانگ مارچ کرنے کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے، کریں گے وہ، اس لیے ان کی ضرورت ہے. یہ میں آپ سے عرض کروں، عمران خان جو شو کرے گا وہ چھوٹا شو نہیں کرے گا. یہ بات یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کلامی باپ، یہ اسی میں 28 کو وہ پہنچیں گے اور 28 کو یا 29 کو جلسہ جو ہے نا وہ 27 کے بعد وہ اس پر بھرپور جواب دیا جائے گا. 2 روز جو آگے کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جو عمران خان صاحب نے کرنا ہے وہ کر لیں، اس کے بعد ایک تو جواب دیا جائے گا. اچھا، لاہور میں آپ کو کوئی مومنٹم نظر آ رہا ہے؟ تیاری شیاری آج مریم صاحبہ بھی وہ اور دو بھن بھرا کٹھے سن آج مریم اور حمزہ، یہ دونوں کو ذمہ داری سونپی گئی ہے نا، تو وہ کٹھے تھے اور وہاں پر کوئی ذکر بھی کیا ہے کوئی مریم صاحبہ نے کوئی خاتون کسی کو جان دے فرح خان دی. تو میرا مطلب چرچے لاہور دا بیورو چیف ہے بھائی ایک چینل دا. معلومات نہیں ہے زمن میں، میں سمجھا تھا شاید یہ کوئی کوریوگرافر ہیں. نہیں وہ انڈین. ہاں، میں وہ مجھے کیا پتہ ان باتوں کا. یہ بھی کوریوگرافر ہی ہیں پر کس نے یار بس کر دو. دیکھیں یہ بہت زیادتی کر رہے ہیں آپ. جتنی سے گفتگو تب کی ہو رہی ہے، جو خواتین کے مسئلہ ہے وہ شاہ جی پتہ نہیں کیوں میری جانب بھی لے کے آ رہے ہیں. میں اس لیے کہ دیکھیں آپ لاہور میں ایک ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں، بیورو چیف ہیں آپ اس کے، تو آپ کے اچھا جی اگر انفارمیشن ساڈے نکے جے کور کمانڈر ہی ہو. انہوں نے سمجھا کہ میرے گوڑوں میں شاید اتنا پانی نہ ہو، میں ایک عام سا رپورٹر ہوں. آپ ایک بیورو چیف، آپ کے گوڑوں میں زیادہ پانی ہوگا، آپ زیادہ کھل کے بات کریں. اگر اس ٹاپک پہ آپ نے اب حکم صادر فرما دیا ہے تو جس آپ فرا کی بات کر رہے ہیں وہ آپ انڈین فرا کی بات کر رہے تھے، یہ پاکستانی فرا تھوڑی سی لاہور. ہاں بہت اچھی خاتون، تھوڑی بہت ماڈلنگ وغیرہ کرتی ہیں، ویسے وہ مطلب اچھی خاتون ہے. ان کا نام فرض شہزادی ہے. اچھا،
فرا احسن جمیل ان کا پورا نام. وہ جمیل احسن جمیل صاحب کی اہلیہ جمیل گجر 6 دفعہ صوبائی وزیر بنے گجرانوالے والے, ان کے صاحبزادے احسن کی بیوی وہ مسلم لیگ نون میں ہے. مریم نے کیا ٹانٹ کیا ہے کوئی ان کو کیا؟ دیکھیں شاہ جی, فرا کے متعلق میں سن نہیں سکیا تقریب بٹ سے, میں معافی چاہتا ہوں. فرا کے متعلق جو انہوں نے بات کی ہے, معافی اس بٹ کو منگنی چاہیے تھی, مانگ اس بٹ کو رہا ہے. بات منگا نا. دیکھیں ایک تو جو انہوں نے فرا شہزادی کے متعلق جو بات کی ہے, فرا کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی کس کی بیوی ہے, اور خاتون اول کی وہ بیسٹ فرینڈ ہے. وہ جب بھی لاہور تشریف لاتی ہیں خاتون اول فاؤنٹین ہاسپٹل یا کسی مختلف جگہ پہ جاتی ہیں ایسی, تو ان کی ساتھ والی سیٹ جو پچھلی ہوتی ہے اس میں فرا جو ہے وہ تشریف رکھتی ہے. تو میں اس چینل سے پہلے بھی ایک پچھلے چینل میں تھا, تو اس چینل میں نے 2-4 ٹکر اپنے رپورٹر سے ریکویسٹ کی کہ یہ ساتھ دے دیے جائے. تو ہم نے لکھ دیا کہ خاتون اول فاؤنٹین ہاؤس پہنچ گئی, ساتھ ان کے فرا ان کی سہیلی فرا بھی موجود تھی. تو ابھی تک وہ مجھ سے ناراض ہے ویسے, اس لیے آپ کو سوال مجھ سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا. وہ ابھی تک تاحال ناراض ہے. وہ کہتی ہیں کہ فرا کا کہنا یہ ہے کہ میں سہیلی نہیں ہوں. اچھا, تو جب میں نے ان سے تکرار کی کہ پھر آپ ہمیں کوئی ڈیزگنیشن دے دے, پی ایس او ہے, اسٹاف افسر ہے, بہن ہے, کیا لکھے جائے, ہمیں تو یہی پتہ نا سہیلی ہیں, بیسٹ فرینڈ ہے. تو اس پہ بہت نالا ہوتی ہے کہ آپ, انہوں نے کہا کہ آپ لکھیں کہ فرا ساتھ موجود تھی, ساتھ فرا تھی. سہیلی والا لفظ جو ہے نا وہ آپ توہین کر رہے ہیں شہزاد صاحب. خود اپنی شناخت مطلب کہ میرے نہیں itself یا تو ہو ان کے پاس کوئی ڈیزگنیشن ہو. یہ جو پاور ہوتی ہے اس کے اپنے کچھ نخرے ہوتے ہیں. جب ایوب خان صاحب فوج سے الگ ہوئے اور موسیٰ خان آرمی چیف بنے, تو اخبار میں ایسی خبر آ گئی کہ جنرل صاحب جب 30 برس کی اپنی وابستگی کے سے ریٹائر ہو رہے تھے تو جذباتی ہو گئے. تو جناب فوجی بھائی جو اخبار کے دفتر میں آ کر ڈنڈے مار رہے ہیں میز پہ, یہ کیا لکھ دیا, یہ کیا لکھ دیا. بیچارے ایڈیٹر پریشان کہ جناب کیا ہو گیا, آپ نے ہمارے جنرل کی توہین کی ہے, آپ کو نہیں پتا جنرل جذباتی نہیں ہوتے. یہ ادھر بھی کوئی ایسا ہی قصہ ہے کہ ہم اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ہم کسی کی سہیلی نہیں ہوتے. ہم بتاتے خود صحیح ہے, جو میں خود ہوں. اچھا, تو مریم صاحبہ نے کیا کہا؟ اچھا یہ تھا بٹ صاحب میرا خیال جو اپنی بات سمجھاؤں کہ وہ کہتی کہ میری اپنی ایک شناخت ہے, آپ مجھے خاتون اول کی سہیلی کہہ کر تو مجھے ڈی گریڈ کر رہے ہیں. خاتون اول تو ہوں بڑی, میں تو بڑی دیر دی سہیلی ہیں. اچھا چلو سہیلی سے یہ ان کا موقع. اچھا جی, آپ مجھے بتائیں کہ نون لیگ کا لاہور میں وہ لانگ مارچ کی کوئی تیاری آپ کو نظر آتی ہے کہ گلیں ہی نے بعد وچ یہ سارا کچھ نہیں دیکھیں, کیونکہ جب پیپلز پارٹی لانگ مارچ کر رہی تھی اپنا, تو وہ خبریں جو ہم تک پہنچ رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ بڑے متحرک تھے, کارنر میٹنگز ہو رہی تھی, ایک ایک بندے کی ڈیوٹی لگ رہی تھی. یہاں پر تو کوئی چیز اس طرح کی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں شاہ جی, میرا خیال ہے کہ آج لاہور میں ہم سارا دن جو میں نے گھوما دیکھا ہے میں نے, اس میں ابھی تک بینرز وغیرہ جو ہیں وہ کافی سڑکوں پر ایک رونق جو ہوتی ہے نا, میلہ ٹھیلا لگتا ہے, جو ایک مومنٹم بنتا ہے وہ بن گیا ہے اس وقت. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایم پی اے ایم این ایز کو کہا گیا ہے تو ماڈل ٹاؤن سے یہ باضابطہ قافلہ نکلے گا. مریم صاحبہ جو ہیں انہوں نے کم از کم جو فرمایا ہے اپنے بندوں کو 8,000 افراد کا انہوں نے کہا ہے کہ وہاں لے کے آئیں, وہاں سے قافلے کی صورت میں وہ ماڈل ٹاؤن پہنچیں گی. ماڈل ٹاؤن سے پھر حمزہ صاحب کے علیحدہ ایک ٹیم ورک کر رہی ہے اور مریم کا علیحدہ کر رہی ہے. مریم کراؤڈ پلر تو ہے, یہ تو ماننا پڑے گا نا. جب مریم چلے گی اس کو دیکھنے کے لیے, اس کی تقریر سننے کے لیے لوگ اکٹھے. آج چھوٹا سا ریلی تھی جس میں لوگوں کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا, لیکن تب بھی بندے مناسب تھے. تو لہٰذا یہ اگر 28 کو نکلے تو پھر یہ اچھا ایک قافلہ آپ کو نظر آئے گا اور تشنگی دور ہو جائے گی. شاہ جی اچھا, میں ایک بات اور میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, نواز شریف صاحب کی آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے, جو ہی ڈاکٹر کہیں گے میں لاہور چلے جاؤں گا. میرے خیال میں انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ اس بات کو یعنی مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا وطن سے باہر ہونا جو ہے وہ طبی اسباب کی بنا پہ, یعنی بس وہ اسی کو اتنا ہی. حالانکہ ڈاکٹر عدنان میرا خیال ہے سر, یہ میں کہنے لگا تھا ڈاکٹر عدنان اس وقت انگلینڈ میں ہے اور 9 دن سے ہے وہ. نہیں زیادہ دن ہو گئے ہیں نواز شریف صاحب کے نا. دیکھیں ڈاکٹر
ہر مرض کا الگ ڈاکٹر ہوتا ہے. ہاں. میاں نواز شریف صاحب ظاہر ہے بیمار تھے, علیل تھے, وہاں والے ڈاکٹر ان کو اجازت دیں گے, لیکن یہاں والے ڈاکٹر اجازت نہیں دیں گے تو وہ نہیں آئیں گے. اور یہاں والے ڈاکٹر, میں کسی اور کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, یہاں نہیں سر, یہاں پارٹی کے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے, ان کی فیملی کے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے جو فیملی کے اندر ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں نا. تو ان کو جب لگے گا کہ میاں نواز شریف صاحب اب یہاں آ سکتے ہیں, اور آنے کے بعد اگر وہ جیل میں جاتے ہیں تو پھر ہمارے خورشید شاہ صاحب کی طرح وہ پھر اپنے ہسپتال چلے جائیں گے. عمران خان صاحب کا, یہ ہماری ملاقات ہوئی تھی, آپ اور میں ساتھ تو تھے, تو ملاقات ہوئی تو یہ طے ہے مسلم لیگ. اور میں کافی عرصے سے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جیسے پھر کوئی سیاستدان ہی نہیں ہوگا کہ اتنی مشکلوں سے یہاں سے نکلے ہیں اور عمران خان کی رجیم میں دوبارہ واپس آئیں گے پاکستان. تو عمران خان صاحب, اس میں ایک فکرہ صرف ایڈ کر رہا ہوں. مجھے 3 روز قبل خواب آئی تھی کہ میرے سے نا کوئی پرابلم ہو گئی تو میں جیل چلا گیا. جب میں جیل چلا گیا تو اسی خواب میں نے دیکھا کہ میرا سگا بھائی جو ہے نا وہ پرائم منسٹر بن چکا تھا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں جیل چلا بھی جاؤں گا, خیر ہے, بھائی بھی تو میرا پرائم منسٹر ہے. یہی تو گزارش کہہ رہا ہوں نا میں. مشکل سے آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اتنی مشکل سے وہ پاکستان سے باہر گئے تھے, مشکل سے, وہ تو بیماری کی وجہ سے. یار چلے میں اپنی بات کر لوں نا. وہ جو بٹ صاحب آپ والی بات میں کر رہا تھا نا کہ جب وہ آئیں گے یہاں پہ اپنی حکومت ہوگی تو پھر جیل اس طرح نہیں جیل ہوگی. تو وہ اب وہ جو شخصیت ہمیں بتا رہی تھی وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ جی ہم کیوں ابھی واپس آئیں گے. ایک شخصیت سے میں اور نور اللہ صاحب بھی ملے تھے پچھلے اتوار کو, وہ کہہ رہے سر دسو کی کہہ رہے سن, تسی دس دو. میں کویشچن کر لیں پہلے. نہیں میں کویشچن ہی کیتا ہوں, کی کہہ رہے سن نواز شریف کے بارے میں. نہیں وہ کچھ اور کہہ رہے تھے نا, نواز شریف صاحب کے بارے کہہ رہے سی. تو وہ تو کہتے کہ فیصلے اب فیصلے لندن سے وہ ہو رہے ہیں. یہ کہہ رہے تھے کہ فیصلے لندن سے ہو رہے ہیں. اور جو ڈاکٹر ہیں, نہیں نواز شریف کی بات کر رہے تھے, اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہیں جنہوں نے نبض پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے, اور وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں. جب وہ بتائیں گے کہ میاں صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے تو میاں صاحب تشریف لے آئیں گے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. میں ویسے اب یہ ساری آپ نا اس پر رائے میں بہت سے دوست جو ہے نا وہ شغل لگانے کی کوشش کر رہے تھے. جب آپ پولیٹیکل فیصلے کریں گے تو پھر جواب بھی سیاست ہی ہوگا. جی میں کب کہہ رہا ہوں کہ سیاست نہیں ہوگی. ویسے کہہ رہے ہیں ہاں سیاست ہی ہوگی. جیسے بھی آپ نے سٹارٹ کیا کہ مریم اور حمزہ کے حوالے سے آپ نے کہا بہن بھائی دونوں اکٹھے نکلے, تو حالات تو دشمنوں کو اکٹھے کر دیتے ہیں. یہ تو پھر بہن بھائی اپنے کزن تھے تو اس لیے اکٹھے نکل ہی سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں. ہاں جی, ان فیصلوں کی طرف تھا جو کمرہ نمبر 1 سے برآمد ہوئے, اور اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوا واٹس ایپ کالیں, اور اس سے پہلے وہ جو ریجیکٹڈ, اب تو کوئی چیز بچی نہیں ہوئی. پہلے وہ جو اعزاز سید کی دوڑ لگ گئی تھی کسی کے پیچھے, کسی کو بندہ جو فائل میں منہ چھپا کے بھاگ رہا تھا. اب آڈیوز آ گئی, بیان حلفی آ گئے, جس جج صاحب کے خلاف آئے ہیں وہ خود عدالت چلے جائیں, وہ نہیں جا رہے. ثاقب نثار صاحب, اب تو کچھ چھپا نہیں ہوا, فیصلہ سیاسی تھا, سیاسی فیصلہ تھا. ثاقب نثار صاحب کا یہ کام نہیں کہ عدالتوں تو اگر فیصلے سیاسی ہو سکتے ہیں تو جواب بھی سیاسی ہوگا. نہیں تو بیماری سیاسی کیوں نہیں ہو سکتی. جی ٹھیک ہے, بیماری سیاسی تھی. جی سر اچھا بات کریں نا, باپ بتائیں نا, کوشچن کریں, کیا بات کریں. پھر میں کچھ بولوں گا تو پھر میں بولوں گا تو پھر آپ دیکھیں ایک منٹ, ہم جو بھی سوال کریں حضور, آپ نے تو سیاست کی جڑیں کاٹنا ہے, آپ بسم اللہ کیجیے. اچھا جی چلیں پھر میں مسئلہ یہ ہے, نہیں تقریر نہیں کرنی, چھوٹی چھوٹی سی باتیں کروں گا. اچھا میں صرف میرا ایک پرٹیکولر کویسچن ہے آپ سب کو تقریر کے تشدد سے بچانے کے لیے. سر جی یہ بتائیں کہ اپوزیشن کی حکمت عملی آپ کو کامیاب نظر آ رہی ہے؟ گیند پھر ہو جائے گی, چکا مار رہا تو مار لو. اپوزیشن کی بوٹ پالش آپ نے کہا, کیا کہا؟ نہیں میں نے حکمت عملی. اچھا حکمت عملی کا. آج کل ان کو بوٹ پالش سے خاص شغف ہو. ویسے علی زیدی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, وفاقی وزیر علی زیدی نے, میں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, ایک پالش کے 2 انہوں نے رکھے ہیں ڈبیاں, وہ پوچھ رہے ہیں کون سی بہتر ہے. ایک انسٹنٹ ہے اور دوسری وہی ہے. ہاں نہیں ہے, دوسرے کمپنی کا نام نہیں لے رہا. علی زیدی صاحب نے ٹویٹ کیا, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں کر رہے ہیں, یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ان میں سے کون سی پالیسی اچھی ہے. اپوزیشن, حالانکہ اس پہ ان سے بہتر سند کون ہو سکتا ہے. اپوزیشن کی حکمت عملی بظاہر بہت اچھی ہے کہ انہوں نے جو ایک لیگل طریقہ تھا تحریک عدم اعتماد کا, اس کے مطابق چلے ہیں. اس میں جو اگین ایک لیگل طریقہ تھا اتحادی پارٹیوں کو توڑنے کا مطلب انہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنا, وہ کر رہے ہیں. جو توڑنا ہی کرنا, ہاں توڑنا کہہ لیں, اپنے ساتھ ملانا کہہ لیں, بالکل ٹھیک کریں, یہ دونوں کام بالکل ٹھیک ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ جتنا اس میں وقت لگ رہا ہے, اگرچہ سیاسی معاملات میں لین دین, ایم کیو ایم نے بھی بیان دیا کہ ہمارے معاملات تقریباً طے ہو گئے ہیں, لیکن ہمارا وہ رائٹنگ میں ایگریمنٹ نہیں ہوا, زبانی تو طے ہو گئے. بالکل صحیح ہے. میں آپ گفتگو جاری رکھیں, میں اگلے جمعے کی تاریخ دیکھنا چاہ رہا ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اگلے جمعے کو 31 ہوگی پرابلم. نہیں
फर्स्ट अच्छा फर्स्ट है। अच्छा, तो फर्स्ट को वैसे बहुत अच्छी बात है, अगर फर्स्ट तक हो जाए तो अप्रैल फूल के हवाले से ये यादगार फैसला यार मुझे होगा। पता नहीं क्यों 4 अप्रैल को जाते नजर आ रहे हैं इमरान खान साहब। ज़ियाउल हक की मौत के दिन हलफ उठाया था, भुट्टो की शहादत के दिन जाते मुझे नजर आ यार रहे हैं। ये देख दो नंबर ही है, ज़ियाउल हक की मौत और भुट्टो की शहादत। वो परवेज मुशर्रफ साहब के मुस्तफी होने का दिन था। और भाई 17 अगस्त और 18 अगस्त में फर्क है। एक मिनट, 17 को हलफ लिया था उसने 17 को हल्फ लिया था, या मुंतखब हुआ था? नहीं हल्फ 18 को हल्फ लिया था। 18 को हल्फ लिया, 18 को हल्फ लिया था परवेज मुशर्रफ साहब के इस्तीफे चल का। एक तो है ना। हाँ जाहिर है अपोजिशन का जो है वो बहुत अच्छी पॉलिसी है जिस तरह से वो चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो डिले आ अच्छा रहा यार है। एक मैं आपको एक आपकी बात काटना चाह रहा हूँ, आप गुस्सा ना कीजिए। कर रहे हैं वो, हैं? कर रहे हैं। आजकल मुहिब्बे मुकर्रम जो हैं वो बड़े उदास परिंदे की तरह फिरते हुए उनको नजर आते ये हैं। शेर सुना दे, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। मैं- इस तरह तो होता है, इस तरह के काम। मैं नहीं नहीं नहीं, ये सर्दियां नहीं, बाहर है। क्यों उदास फिरते हो बाहर की शाम? बाहर जो है ना, हालांकि- वो भी बड़ी जान ले फसल जाती खराब है। हो जाती। हालांकि अंदर दा मौसम ठीक ना होए, बाहर दे फुल कांटे लग रहे होंगे ने। अगरचे मुहिब्बे मुकर्रम को परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वो हमेशा पायाब पानियों में एहतियात के साथ चलते हैं। गुस्ल आफ्ताबी फरमाया करते हैं। तो उनकी खिदमत में एक शेर है मुहिब्बे, क्योंकि आज हमारे CEO साहब नहीं है, नहीं है, हाँ मौके जी। से फ़ायदा उठा के मुहिब्बे मुकर्रम ही से साहब बराबर कर लिया जाए। हाँ जी, कि हमें हर एक रंग में खसारा ए बहार था, हाय 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 हमारा ए बहार भी तुम्हारा ए बहार था। हाय तो हाय फिर जब हमारा बहार तुम्हारा ही बहार है तो फिर मुहिब्बे मुकर्रम मुंह क्यों लटकाए बैठे हो? जी बिल्कुल, मैं अभी यही कहना चाह रहा था कि ये आप लोगों को लग रहा है ऐसा, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है। वो एक बहुत समझदार आदमी है और वो हालात को मैनेज करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ नहीं है। अच्छा अच्छा ਤੇ ਯਾਰ अपोजिशन ਤੁਸੀਂ ਇਲਮੁਲ ਅਦਾਦ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਜੂਮ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? नहीं सर, नहीं, मैं एक ਮੁਸਤਨਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਨਜੂਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਇਹ 190 ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਦਾ ਆਪਣਾ 4 ਖਾਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 12ਵੇਂ ਘਰ ਸੂਰਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭੈੜਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਯਾਨੀ ਇਹ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਰਜ 12ਵੇਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਰੁਖ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਰੁਖ ਬਦਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਂਸਰ ਵੱਜਾ ਸੀ। नहीं वो कह रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं ना कि इस जिन खानों में अब है 12वें घर सूरज ये 60 साल पहले इन्होंने 12वें घर सूरज कितनी देर रहेगा? सर 13 अप्रैल तक रहेगा और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 60 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ये मुझे मैं आपको 7.5 साल चलनी। 7 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ चले सर, मैं आपके सर, ये मुझे कासिम सूरी लगते हैं डिप्टी स्पीकर साहब। वो किसी को फ्लोर देने के बाद खुद ही बोलते रहते हैं, उनके पास फ्लोर है, बात ही नहीं कर रहे यार। प्लीज अपोजिशन तो अच्छा कह रही है। हुकूमती 2 लोगों का मैं दोबारा जिक्र कर दूं, एक का तो पहले जिक्र हो गया था, गुलाम सरवर साहब ने जो धमकी दी थी, अपनी धमकियाना सी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं खुद को हमला कर दूं। वैसा ही शहरियार आफरीदी साहब की भी एक तकरीर आई है, अगरचे वो पश्तो में है लेकिन उसकी उर्दू ट्रांसलेशन के मुताबिक उन्होंने भी यही कहा कि अगर ख़ुदकुशी हराम ना हो तो मैं जाके पार्लियामेंट में बैठे हुए इन गद्दारों को सबको उड़ा दूँ। तो वो अपने मेंबरान समेत सबको गद्दार समझ रहे हैं। उनकी ये फ्रस्ट्रेशन बता रही है, इमरान खान साहब के बयानात बता रहे हैं, अपने ही मेंबरान, अपने असम्बली के जो मेंबरान हैं उनकी पार्टी के, उनके ख़िलाफ़ जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल किया है वो सारी चीज़ें ये इशारा दे रही हैं कि वो बहुत परेशान हैं और उन्हें मुश्किल वक्त नज़र आ रहा है। इस हद तक तो यही लग रहा है कि अपोजिशन की हिकमत अमली कामयाब है और वो लोग परेशानी में हैं। यकम आ रही है ये अप्रैल अगले जुम्मे को, जब हम जुम्मे को यहाँ पर अल्लाह ताला सबको सेहत और ज़िंदगी दे यहाँ पर बैठे होंगे तो आपको लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ही होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि तब तक होंगे। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि तब तक नहीं होंगे, क्योंकि इत्तेहादियों ने जब ऐलान कर देना है तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब मेरा ख्याल एक अपने लो इज्जत लेके एग्जिट लैणगे और कहेंगे कि मैं चूँकि अब नहीं रहा, मेरे पास अक्सरियत नहीं रही तो मैं अब रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो आओ बाजी तुसी बना के दिखा। लो जी, फिर अगले जुम्मे तक हम बात को जी ਇਹ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਮਰ ਜਾਣ। हाँ
کہ اتحادیہ ہو گئے نہیں اتحادیہ ہو گئے نہیں. اتحادی جاتے ہیں روٹی کھاتے ہیں فضل الرحمان سے زرداری سے اس سے اعلان تو کر نہیں رہے. تو یہ تو دوگلی پالیسی ہے. دولی پالیسی ہے. چلو جمعے کو آپ کہتے ہیں اگلے جمعے کو وزیر اعظم اگلے میں نے آپ کو کہا تھا مارچ میں بھی عمران خان ہوگا. اگلے جمعے جب آپ پھر بیٹھے ہوں گے تو عمران خان 1 اپریل کو. نہیں دیکھو بٹ صاحب ایک لنگڑا لولا حکومت دا سربراہ سمجھ رہے نا اوویں دی پوزیشن کیا بڑا طاقتور ہو کے سامنے آئے گا. یار وہ دو لتاں بھی کٹ دو پھر بھی کہتا میں تکڑا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. اگر 1 اپریل کو ہوگا تو اتنا کمزور نہیں ہوگا. طاقتور ہوگا. جی اگر 1 اپریل فوری طور تے صاحب لائے ہی ہوگا جڑا میں تانوں کہیا سی نا. بٹ صاحب کی بات تو کمال ہے. عمران خان نا جس طرح اپنا ایران اور سعودی عرب کی صلح کروا رہا تھا, چائنا اور امریکہ کی صلح کروا رہا تھا کہ میں جی کروا رہا ہوں دنیا کے سارے ممالک کی جو تنازعات میں ختم کروا رہا ہوں, اسی طرح وہ تگڑا ہی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو اگلے جمعے کو ہوگی جی انشاءاللہ تعالی 1 اپریل, اور 1 اپریل کو دیکھیں گے کہ پاکستان کی سیاست کا منظرنامہ کیا ہوتا ہے. عمران خان صاحب آج کی تاریخ تک بقول محب مکرم صاحب کے کہ آج کی ٹل ناؤ یہی کہتے ہیں نا سر تسی ٹل ناؤ وہ کمزور نظر آ رہے ہیں اور ہر طرف سے شکست خوردہ, یعنی شکست ہر طرف سے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو رہی ہے. اور ساتھی بھی جا چکے ہیں, اتحادی بھی جا چکے ہیں اور ادارے بھی جا چکے ہیں. تو اگلے جمعے کو ہو سکتا ہے کوئی سیاسی معجزہ ہو جائے, وہ طاقتور ہو کر سامنے آ جائیں. ادروائز بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید نہیں ہوں گے. جو بھی ہوئے گا اگلے جمعے دیکھیں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.